أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی من تبعهم بإحسان الى یوم الدین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. محترم حاضرین، آج کے اس محفل میں فضیلت الشیخ اسد اللہ بیگ حفظہ اللہ ہمارے سامنے خطاب فرمائیں گے ایک بہت ہی اہم موضوع پر. لقمان حکیم علیہ السلام کی کچھ نصیحتیں جو اپنے بیٹے کے لیے تھیں ان کو پیش کریں گے اور انشاءاللہ ہمیں کچھ فائدہ پہنچائیں گے انشاءاللہ. اس محفل کے آغاز کے لیے میں حافظ اسید اللہ بیگ کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئے اور قرآن مجید کی تلاوت سے شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب من كان مختالا فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. جزاک اللہ خیرا. الحمدللہ اب محفل کا آغاز ہو رہا ہے خطاب سے انشاءاللہ. سب سے پہلے میں شیخ محترم کا بہت ہی مختصر انداز میں آپ کے سامنے تعارف پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے پاس علماء ہیں، علماء اکرام ہیں جن کے ذریعے سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں. ہماری زندگی کے بہت سارے مسائل پیش آتے ہیں ہمارے سامنے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے رہتے ہیں ان کا حل تلاش کیے بغیر ہی ایسے ہی رہ جاتے ہیں. علماء اکرام سے ان کا تعلق نہیں رہتا ہے، دور رہتے ہیں. تو بس اسی مقصد سے ہم آپ کے سامنے شیخ محترم کا بہت ہی مختصر انداز میں کچھ تعارف پیش کرتے ہیں. آپ کا نام اسم گرامی اسد اللہ بیگ ہیں. آپ کے والد محترم عثمان بیگ. آپ کی پیدائش اسی شہر یعنی شہر چنئی میں ہوئی ہے اور الحمدللہ
ایک بہترین خاندان جو علمی اور دینی خاندان ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین نے آپ کی پیدائش فرمائی. اس کے بعد آپ کی تعلیم کا سفر شروع ہوا. اسی شہر ہی میں مسلم ہائر سیکنڈری اسکول میں آپ نے اسکول کی تعلیم مکمل کی. پھر قرآن مجید حفظ مکمل کیا آپ نے مدرسہ ربانیہ کے اندر الحمدللہ. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے دین علم آپ کو اور مزید دیا، چنانچہ آپ نے جامعہ دارالسلام عمر آباد کا رخ کیا اور آپ عالمیت اور فضیلت مکمل کیے الحمدللہ. اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے مزید اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ کو اللہ رب العالمین نے جو ہے مدینہ منورہ جو معروف اور مشہور ایک یونیورسٹی ہے اس کے اندر الجامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے اندر اللہ رب العالمین نے آپ کو اور تعلیم حاصل کرنے کا موقع دیا. چنانچہ آپ کلیت القرآن الکریم میں داخلہ لیے اور اس کلیہ کو اس کالج کو آپ نے مکمل کیا. پھر آپ کی جو خدمت ہے اللہ رب العالمین نے آپ کے ذریعے سے ایک ایسی خدمت لے رہا ہے جو دنیا کے اندر سب سے بڑا کام ہے جو اللہ رب العالمین کو محبوب ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس آدمی سے بہترین آدمی بہتر آدمی کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ رب العالمین کی طرف بلائے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا اور وہ خود نیک عمل کرے اور وہ خود مسلمان ہے. سبحان اللہ. اللہ رب العالمین نے آپ کو ایک داعی بنایا ہے. آپ ایک عرصے سے جو ہے ریاض میں داعی کی حیثیت سے خدمت انجام دے رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ٹرانسلیٹر کی حیثیت سے بھی خدمت انجام دے رہے ہیں اب تک الحمدللہ. شہر چنئی کے اندر بھی الحمدللہ آپ کی بڑی خدمت رہی ہے اور وقتاً فوقتاً ہم لوگ آپ سے استفادہ حاصل کرتے ہیں. جس مرکز کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں مرکز ابن القیم IRGC، اس مرکز کی بنیاد رکھنے میں جن لوگوں کا بڑا تعاون رہا ہے ان لوگوں میں سے الحمدللہ آپ بھی ایک ہیں. اور اسی طرح مرکز العلوم، مرکز السلام، یہ تمام مراکز جو ہے انہی شخصیتوں کی جو ہے محنت اور کاوش کا یہ نتیجہ ہے الحمدللہ. شیخ محترم الحمدللہ آپ کے اندر علمی جستجو بہت ہے. اس بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کے جو اساتذہ کرام ہیں وہ بڑے اساتذہ کرام ہیں، بڑے علماء کرام ہیں، جیسا کہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اور بھی بہت سارے علماء کرام ہیں. بس میں انہی چند الفاظ پر اپنی تعارفی گفتگو ختم کرتے ہوئے آپ سے ادباً التماس کرتا ہوں کہ آپ اپنا خطاب ہمارے سامنے پیش کریں. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن. حاضرین محترم، بزرگ اور عزیزوں، معزز نوجوانوں، معزز خواتین، سامعین و مشاہدین، اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عرصے کے بعد پھر سے اس مبارک مسجد میں اس مبارک موقع پر ہمیں اور آپ کو اس مبارک مجلس میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، کیونکہ جس مقصد سے ہم جمع ہوئے ہیں یہ کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے، یہ صرف اللہ کے خاطر، اللہ کی دین کی خاطر ہم جمع ہوئے ہیں. ہماری اور آپ کی کوئی جان پہچان، کوئی ذاتی غرض نہیں ہے، کوئی ذاتی مقصد نہیں، کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے. جو بھی ہم جمع ہوئے ہیں اللہ کی کتاب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے کچھ سننا اور کچھ سمجھنا اور عمل کی توفیق اللہ کی طرف سے حاصل کرنے کی دعائیں کرنا اور اس کے لیے کوشش کرنا، یہی ہمارے مقاصد ہیں جن کو اللہ
قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے صالحین میں اور نیک بندوں میں اللہ شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں سورۃ لقمان کی آیتیں تھیں جن کو ہمارے چھوٹے حافظ صاحب نے تلاوت کی، اور یہ آیات سورہ لقمان کی آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 19 تک 8 آیتیں۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان نے جو نصیحتیں کی اپنے بیٹے کو، اس کا خلاصہ یا اس کے جو اہم ترین پوائنٹس ہیں اللہ نے سورہ لقمان میں ان آیات میں جمع فرمائی۔ سب سے پہلے ان آیات کے اندر میں داخل ہونے سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ لقمان کون ہے، جن کے نام پر اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل سورت نازل فرما دی۔ یہ سورہ نمبر ہے 31، قرآن کی سورت نمبر 31 اللہ تعالیٰ نے پوری سورت نازل فرما دی ان کے نام پر، جبکہ یہ نبی ہیں یا نہیں ہیں اس کے بارے میں کوئی آتھینٹک روایت نہیں ہے۔ بعض محدثین یا بعض مفسرین اس بات پر گئے کہ نبی تھے، لیکن کسی بھی صحیح حدیث سے اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ یہ نبی تھے۔ اسی طرح جس طرح حضرت خضر علیہ السلام یا خضر علیہ السلام، خضر یا خضر، ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا سورہ بنی اسرائیل کے اندر، سورۃ الکہف کے اندر۔ سورۃ الکہف میں اللہ نے ان کا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہوا اللہ نے ذکر کیا۔ ان کے بارے میں بھی یہ مشہور ہے کہ یہ نبی تھے، اس کے بارے میں بھی کوئی ثبوت نہیں کہ حضرت خضر یہ نبی تھے، کوئی ثبوت نہیں۔ جو بھی ہے جمہور علماء اس بات پر گئے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ایک نیک بندے تھے، رجل صالح۔ تو حضرت لقمان بھی اللہ کے ایک نیک بندے تھے، لیکن لقمان حکیم کے نام سے مشہور ہوئے۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو عطا کی، حکمت عطا کی، اور حکمت کے ذریعے سے حکمت کا جو لقب یا حکمت کی جو صفت اللہ نے انہیں عطا کی، اس سے جو ان کا نام لقمان حکیم پڑ گیا۔ جبکہ حقیقت میں یہ تھے حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یہ موجود تھے، اور روایات یہ بتلاتی ہیں کہ انہوں نے علم دین داؤد علیہ السلام سے حاصل کی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں اور بھی حکمت کی باتیں اللہ نے انہیں عطا فرمائی، انہیں علم دیا، حکمت دی، لیکن یہ تھے غلام، یہ تھے غلام۔ مصر کے جو علاقے ہیں ان میں سے ایک علاقہ جو ہے سوڈان کی طرف ہے، جو آج بھی ہے، تو وہاں کے لوگ کالے ہوتے ہیں، تو حبشے کے جو لوگ ہوتے ہیں کالے کلوٹے، اس طرح کا ان کا رنگ تھا، دیکھنے پر کوئی خوبصورتی نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں جو علم دیا، جو حکمت دی، وہ کئیوں پر بھاری تھا۔ اور اس بات سے ہمیں اندازہ لگ سکتا ہے کہ ایسے ایک سادے انسان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا، اور ان کی نصیحتیں جو انہوں نے اپنی اولاد کو کی، ان نصیحتوں کو اللہ تعالیٰ نے پرزرو کر دیا قرآن کے اندر۔ تو کتنا بڑا مقام اللہ نے دیا انہیں۔ تو تھے تو وہ غلام، لیکن اللہ تعالیٰ کے دین پر ان کا عمل اور اللہ تعالیٰ کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کے لیے ان کی کوششیں، اور اللہ نے جو علم دی اس علم کے مطابق اپنی اولاد کی تربیت کے لیے انہوں نے جو نصیحتیں کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے کلام پاک کے اندر محفوظ کر دیا۔ اگر اس پر غور کریں تو یہ 10 نصیحتیں ان آیات کے اندر، ان 8 آیات کے اندر حضرت لقمان اپنے بیٹے کو 10 نصیحتیں کر رہے ہیں، اور یہ 10 نصیحتیں در حقیقت ایک عام نصیحت نہیں ہے، بلکہ یہ وہ گولڈن ایڈوائسز ہیں جو ایک والد اپنی اولاد کو دے سکے۔ بلکہ اگر دیکھا جائے
چونکہ اس اہمیت کی خاطر اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک، جب تک قرآن رہے گا تب تک سورہ لقمان رہے گا، جب تک سورہ لقمان رہے گی تب تک یہ نصیحتیں بھی موجود رہیں گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ نے ان نصیحتوں کو محفوظ کر دیا قیامت تک آنے والے ہر فرد کے لیے۔ تو ان نصیحتوں کو اگر آپ، ان ایڈوائزرز کو اگر آپ چھانٹیں گے تو اس میں سب سے پہلے عقیدے کی نصیحت ہے، ایمان کی نصیحت بنیاد ہے۔ پھر اس کے بعد مخلوق میں جو سب سے افضل ترین لوگ ہیں والدین، ان کے حقوق کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد دینی اعتبار سے جو ذمہ داری ایک انسان کی ہونی چاہیے اس کی طرف رہنمائی ہے۔ اور چوتھی جو کیٹیگری ہے انسان کو بننے اور سنورنے کے لیے وہ ہے اس کے اخلاق۔ تو آخری جو کیٹیگری ہے ان آیات کے اندر وہ ہے اخلاق کی کیٹیگری۔ تو اخلاق کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ ہم ان آیت کی طرف جب چلیں گے تو انشاءاللہ یہ باتیں واضح ہوں گی، لیکن تمہیداً جب میں آپ کو ایک خاکہ آپ کو دے رہا ہوں جس سے یہ بات ہمارے ذہنوں میں واضح ہو کہ یہ آیات مشتمل ہیں ان تمام چیزوں پر، تو یہ معمولی آیات نہیں ہیں، بلکہ ہر والد ان آیات کو پڑھے، ان آیات کو سمجھے اور ان آیات کو اپنے گھروں میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے کوشش کرے، اپنی اولاد کو اسی ڈھنگ پر، اسی نہج پر، اسی منہج پر اپنے اولاد کی تربیت کرنے کی کوشش کرے۔ تو در حقیقت والدین کے لیے یہ سنہرے اصول ہیں کہ آپ اپنے اولاد کو کیسے تربیت کریں۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں، آیات کی طرف ہم آتے ہیں کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے۔ 8 بجے جو ہے عشاء کی اذان بتلائی گئی ہے، تو انشاءاللہ اس سے پہلے ہم ختم کریں گے۔ 5-10 منٹ انشاءاللہ سوالات کا بھی وقفہ ہم آخر میں دیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلی آیت جو آیت نمبر 12 ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ در حقیقت ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی۔ اب یہ حکمت اسی کے نام سے وہ حکیم مشہور ہوئے، لیکن یہ حکیم جو ہمارے جو ہے یہاں ایسوس میں اور ٹپلیکین میں جو حکیم صاحب ہیں وہ نہیں ہیں، یہ دوائیں دینے والے، یہ چٹکلے اور نسخے دینے والے، وہ حکیم نہیں ہیں۔ یہ حکمت اللہ کی جانب سے جو بہترین جو باتیں ہیں، جو انسان کو سدھرنے کی باتیں ہیں، جو انسان کو ہدایت کی باتیں ہیں، راست بازی کی طرف آنے کی جو باتیں ہیں، عقل اور فہم اور دانائی کی جو باتیں ہیں، ان باتوں کا علم اللہ نے عطا کیا۔ تو اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں جو علم دیا ہے اس کو اللہ نے حکمت کہا۔ اسی وجہ سے حدیث کو بھی حکمہ کہا گیا، حدیث کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر حکمہ کہا۔ حکمت والی باتیں جس کے ذریعے سے انسان راہ راست کی طرف آئے، جس کے ذریعے سے انسان ہدایت کے راہ کو اختیار کرے، جس کے ذریعے سے انسان برے اخلاق سے بچ جائے، جس کے ذریعے سے انسان اچھے اخلاق کو اپنائے۔ تو یہ ہے وہ حکمت جو اللہ نے ان کو لقمان کو عطا کی۔ اور ان حکمت والی باتوں میں سے ایک اہم ترین بات کو اللہ نے یہاں پر بطور مثال پیش کیا کہ ان حکمت والی باتوں میں ہم نے یہ بات بھی ان کو بتلائی ان اشکر للہ، کہ تم اللہ کے شکر گزار بنو، تم اللہ کے شکر گزار بنو۔ ومن یشکر، اور جو اللہ کا شکر گزار بنے گا فإنما یشکر لنفسہ، در حقیقت وہ اس کا فائدہ وہ اسی کی طرف لوٹے گا۔ شکر گزاری کا فائدہ خود انسان خود اٹھائے گا۔ اللہ کا شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ نہیں بڑھ جاتا، اللہ کی عظمت اور بلند نہیں ہو جاتی، بلکہ انسان اگر شکر گزار زندگی اگر گزارنے والا بن گیا تو اس شکر گزار زندگی کا فائدہ اسی کی طرف لوٹے گا۔ ومن کفر، اور جو ناشکری کرے، جو شکر گزار نہ بنے، اللہ کے نعمتوں کا اعتراف نہ کرے، فإن اللہ غنی حمید، تو اللہ تعالیٰ ہر ایک سے بے نیاز ہے۔ کسی کی شکر گزاری سے اس کی عظمت بڑھ نہیں جاتی، کسی کی ناشکری سے اس کی عظمت کم نہیں ہو جاتی۔ وہ اللہ بے نیاز ہے، مخلوق سے بے نیاز ہے، کسی مخلوق سے کوئی حاجت نہیں ہے اس کو۔ حمید،
اور اللہ تعالیٰ تعریف کیا ہوا، اس کی تعریف اتنی بلند ہے، آسمان اور زمین کی ہر چیز اس کی تعریف میں مشغول ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمانوں کے اندر جو چیزیں بھی ہیں وہ اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے، مگن ہیں 24/7. ایک لمحہ بھی اللہ کی تعریف اور تحمید سے کوئی مخلوق ہٹی ہوئی نہیں ہے. غافل اگر ہے تو انسان ہے، غافل اگر ہے تو جن ہے. یہ دو ہی مخلوق ہیں، کیونکہ شیطان بھی جنات میں سے ہے. آپ بولیں گے شیطان بھی کیا ہے؟ جنات. اللہ نے فرمایا وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، شیطان کہاں کس میں سے ہے؟ جنات میں سے. جنات میں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار کیا. تو انسان اور جن یہ دو مخلوق ہیں جو غفلت کی زندگی گزارتے ہیں، ورنہ ان دونوں کو چھوڑ کر جتنی مخلوق ہے، چاہے وہ آپ کے نظر میں جاندار ہو، چاہے وہ آپ کے نظر میں بے جان ہو، چاہے وہ آپ کی نظر میں زندگی والی ہو یا آپ کی نظر میں وہ جمادات جس کے اندر کوئی زندگی ہم نہیں سمجھتے، لیکن اللہ فرماتے کہ وہ بھی اللہ کی تسبیح میں، وہ بھی اللہ کی تسبیح میں. الم تر ان اللہ یسبح لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم نہیں جانتے، کہ تم نہیں دیکھتے کہ اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے، مگن ہے، جو بھی آسمانوں میں ہے، جو بھی زمین میں. اب آسمانوں کا قصہ تو ہمیں نہیں معلوم، لیکن محمد رسول نے فرمایا کہ میں جب معراج پر گیا تو آسمانوں میں 4 انگل، یہ 4 انگل ہیں، کتنی جگہ ہے؟ یہ 4 انگل کی اسپیس بھی نہیں ہے جہاں پر کوئی فرشتہ نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول نہ ہو. کسی کو اللہ نے سجدے کے لیے پیدا کیا اور سجدے ہی میں ہے، قیامت تک سجدے ہی میں رہے گا. کسی کو اللہ نے رکوع کے لیے پیدا کیا اور رکوع ہی میں ہے قیامت تک. کسی کو قیام کے لیے، کسی کو تسبیح کے لیے، کسی کو تحمید کے لیے الحمدللہ کہتا رہے، کسی کو تکبیر کے لیے، کسی کو لا الہ الا اللہ کے لیے. اللہ نے جس کے لیے، جس فرشتے کو جو پیدا کیا وہ اس کا کام وہی ہے. اور یہ لاکھوں کروڑوں فرشتے ہیں، ان گنت فرشتے ہیں جو انسان تصور بھی نہیں کر سکتے. آسمان کتنا وسیع، ایک آسمان نہیں 7 آسمان ہیں. ان 7 آسمانوں کے اندر اتنے فرشتے ہیں کہ 4 انگل کی جگہ بھی باقی نہیں ہے جہاں پر کوئی فرشتہ موجود نہ ہو اور اللہ کی عبادت میں مشغول نہ ہو. خود بیت المعمور کے اندر جو فرشتے داخل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے طواف، اللہ کے وہاں جو کعبہ ہے، جو زمین کا کعبہ ہے، اس طرح آسمانوں کا کعبہ ہے بیت المعمور، جس کے اللہ نے قسم کھائی سورۃ طور کے اندر، والبیت المعمور، قسم ہے بیت معمور کی. تو اس بیت معمور کا حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک وقت میں 70,000 فرشتوں کو اللہ اجازت دیتے اس گھر کے اندر داخل ہوں اور سجدہ کریں. اور جب ایک مرتبہ سجدہ کر کے وہ باہر ہو جاتے ہیں تو پھر سے وہ اپنی باری کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کی تسبیح پڑھتے ہوئے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت تک ان کی پھر سے باری نہیں آئے گی، اتنے فرشتے. تو انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اب ہماری اور آپ کی تعریف سبحان اللہ کہہ دینا، الحمدللہ کہنا، اللہ کا شکر ہے کہہ دینا، اللہ کی تعریف میں کون سی بڑی جو ہے ہم اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس کی تعریف میں مگن ہے پوری کائنات کا ذرہ ذرہ بھی، کائنات کا تنکا بھی، کائنات کا پتا پتا بھی، صحرا کا ذرہ ذرہ بھی اس کی تعریف میں مشغول ہے، مگن ہے. اور یہ ہے انسان تو وہ ہے ناشکرہ، وہ ہے اللہ تعالیٰ سے دور اور غفلت کی زندگی گزارنے والا. تو اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی کتاب نازل کی، انبیاء کو نازل کیا، اور اس ہدایت کی طرف رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو اور نبیوں کا سلسلہ اللہ نے جاری رکھا جو محمد رسول پر ختم ہوا. تو اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جس بات کی طرف اشارہ کیا ہے وہ ایک انسان شکر گزار بنے. حکمت کی باتوں میں ایک اہم ترین بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ذکر کیا، لقمان علیہ السلام کو جو دیا، وہ ایک انشکر للہ، اللہ کے شکر گزار بنو. اس ایک بات کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیوں ذکر کیا؟ اور اس آیت کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی نصیحت بیان کرنا شروع کر دیا. در حقیقت اگر غور کریں تو اللہ کی نعمتوں جو آپ کے ساتھ، اللہ کے جو نعمتوں کا سلسلہ ہے، آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے انتظام کر دیا رہا، ماں باپ کے ذریعے سے. پھر آپ کی ماں کو اللہ تعالیٰ پوری طرح ارینج کر دیتے ہیں آپ کے پیدا ہونے سے پہلے، آپ اس کے پیٹ میں، اس کے رحم میں آنے سے پہلے. وہیں سے اللہ کی نعمتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. اب یہ سلسلہ انسان کے مرنے تک جاری ہے.
اس دنیا کے بارے میں. دنیا کے بعد پھر دوسرا مرحلہ. لیکن دنیا میں پہلی سانس سے لے کے پہلی سانس سے بھی پہلے، کیونکہ سانس تو آپ کو ملتی ہے 4 مہینے پر، زندگی اللہ دیتے ہیں 4 مہینے پر، اس سے بھی پہلے اللہ کی نعمتیں آپ کے ساتھ ہیں تاکہ آپ اس دنیا کے اندر آئیں، اور آپ کی آخری سانس تک اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آپ کے ساتھ ہیں. یہ ان گنت نعمتیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو اگر تم گننا چاہو گے تو گن نہیں پاؤ گے، شمار نہیں کر پاؤ گے. کتنی شمار کریں؟ ایک ایک سانس اللہ کی نعمت ہے، یہ ہوا اللہ کی نعمت ہے، یہ پانی اللہ کی نعمت ہے. صرف اللہ ہوا اور پانی کو بند کر دے دنیا سے تو پھر کون رہے گا؟ کوئی زندہ رہے گا؟ یہ اللہ کی نعمتیں جو چل رہی ہیں، لیکن ان نعمتوں کا دوام، ان نعمتوں کا ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنا، اس کی چابی شکر ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی نعمتیں اللہ کی جو آپ کے ساتھ ہیں وہ ہمیشہ رہیں، اس میں کمی نہ ہو بلکہ بڑھتی جائیں، اس کا ایک ہی نسخہ، ایک ہی سلوشن ہے، وہ یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنیں، اللہ کے شکر میں اپنی زندگی گزاریں، ناشکرے بندے نہ بنیں. اسی وجہ سے الشکر سر دوام النعمہ کہتے ہیں. شکر کیا ہے؟ شکر گزاری نعمت کی بقا کا راز ہے. اللہ کی نعمت آپ کے ساتھ باقی رہے، اس کا راز کہ یہ ہے کہ آپ شکر گزار ہو. جو بھی مرحلہ آپ کے ساتھ ہے، چاہے آپ تکلیف میں ہوں، چاہے آپ مشکل میں ہوں، اس وقت بھی اللہ کا شکر ادا کریں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ سے کئی گنا بدتر زندگی وہ لوگ گزاریں جو اللہ کے بندے ہیں آپ ہی کی طرح. آپ کی صحت گر گئی، کیسے ہیں آپ؟ نہیں، طبیعت بہت خراب ہے، بہت مصیبت ہے، بہت مشکل ہے، شکوے شکایات شروع کر. ذرا چلے جائیے ہسپتال کا چکر لگا کے آئیے. کیسے کیسے لوگ ہیں، کوما میں کیسے کیسے مریض پڑے ہوئے ہیں، ملینز آف روپیز جو ہے خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، مال ہے، لیکن صحت نہیں. اللہ نے آپ کو صحت دی. کوئی بھی نعمت انسان سے چھنتی ہے تو دیکھا جائے کہ دوسرے کی طرف جو اس سے بھی بدتر حالت میں ہے، دل سے جو آپ کو اللہ کا شکر کا جذبہ پیدا ہوگا. تو شکر گزاری انسان اختیار کرے، اور محمد رسول اللہ کا طریقہ یہ رہا کہ جب کوئی نعمت ملتی تو آپ فرماتے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اس اللہ کی تعریف، اس اللہ کا شکر ہے جس کے ذریعے سے اچھی باتیں، اچھی چیزیں مکمل ہوتی ہیں. اور کبھی کوئی نعمت چھن جاتی، تکلیف آ جاتی، مشکل آ جاتی، تو وہاں پر بھی شکوے شکایات نہیں ہوتے. کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ تو اللہ کے رسول فرماتے الحمدللہ علی کل حال. ہر حال میں اللہ کا شکر ہے کہ ہر حال میں، جس حال میں بھی اللہ مجھے رکھا ہے، اس سے بدتر حالات میں اللہ نے دوسرے بندوں کو رکھا ہے جو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اب جس حالت میں بھی صحت کے ساتھ ہے، جس حالت میں بھی آپ ایک چھت آپ کے اوپر ہے، جس حالت میں بھی ہے جو ہوا پانی اللہ کی آپ کے ساتھ ہے، جس حالت میں بھی ہے الحمدللہ اللہ نے امن رکھا ہے، جس حالت میں بھی اللہ نے آپ کو بھوکا نہیں رکھا. جبکہ یہ بھوک کے مارے کتنے جو ہے ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگ پڑے ہوئے ہیں. دیکھیں سیریا کے بارڈر پہ، لبنان کے بارڈر پہ، الجیریا کے بارڈر پہ، عراق کے بارڈر پہ اللہ کے بندے ہیں، ہماری طرح مسلمان ہیں. کشمیر میں دیکھ لیں آپ، وہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں نا. امن نہیں ہے، سکون نہیں ہے، خوف کی حالت میں، کھانے کے لیے چیزیں نہیں ہیں، بھوک سے تڑپ رہے ہیں، سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں ہے. یہ ایسی بنیادی نعمتیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، اور اس کے کئی لاکھ بندے، ملینز کے حساب سے وہ بندے محروم ہیں. تو انسان اللہ کا جس حال میں بھی اللہ کا شکر ادا کرے. اور اگر آپ کے ساتھ کوئی تکلیف کا مرحلہ آتا ہے تو آپ دوسرے بندوں کی طرف دیکھیں جو آپ سے کمتر ہیں. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین کے معاملات اپنے سے اوپر کو دیکھو، دنیا کے معاملات اپنے سے نیچے کو دیکھو، تو پھر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا. اب یہ شکر اللہ نے ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر تم شکر اختیار کرو، شکر گزاری کا رویہ اختیار کرو، لازیدنکم، یہ اللہ کا وعدہ
کہ میں اپنی نعمتیں اور زیادہ کر دوں گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ جس حال میں آپ ہیں، اگر آپ کی تنخواہ 25 ہے، شکر میں رہیں، شکر گزاری کریں، تو اللہ تعالیٰ 25 کی جگہ 50 ہی بدل سکتے ہیں، 50 کی جگہ 1,00,000 بدل سکتے ہیں. اللہ کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ صرف بندے کو جانچتے ہیں، اللہ بندے کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ بندہ کس طرح میرے ساتھ رویہ اختیار کرتا ہے. شکوے شکایات کا رویہ اختیار کریں گے تو نعمتیں کم ہوتی چلی جاتی. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے، ان عذابی لشدید، بے شک میرا عذاب بڑا سخت ہے. یعنی جس طرح میں دینا جانتا ہوں، لینا بھی جانتا ہوں. جس طرح میں بن مانگے تمہیں دیا، اور تمہارے شکوے شکایات کی وجہ سے میں اپنی نعمتوں کو کھینچ لی بھی سکتا ہوں، چھین بھی سکتا ہوں. تو لہٰذا شکر گزاری کا رویہ، یہ حکمت کی بنیادی باتوں میں سے یہ ہے کہ انسان شکر گزار بن جائے. اسی وجہ سے لقمان کو حکمت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کرنے کے بعد ہم نے انہیں حکمت عطا کی، تو پہلی بات اللہ نے کیا فرمایا؟ انشکر للہ. کہ حکمت کی باتوں میں ایک بات کیا تھی؟ اہم ترین بات کہ تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ. اور یہ شکر گزاری کا نتیجہ، اس کا فائدہ تمہاری طرف ہی لوٹے گا، اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچنا. بلکہ شکر گزاری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب سے بچا لیتے ہیں، عذاب سے بچا لیتے ہیں. اب یہ عذاب کوئی نعمت کو چھین کر بھی ہو سکتا ہے، یہ عذاب اجتماعی بھی ہو سکتا ہے، انفرادی بھی ہو سکتا ہے، گھر کے حد تک بھی ہو سکتا ہے، آپ کی انڈیویجول لائف میں بھی ہو سکتا ہے، سوشل لائف میں بھی ہو سکتا ہے. ہر قسم کے عذاب سے اللہ تعالیٰ آپ کو انشورنس دے رہے ہیں. یہ انشورنس ہے. سورہ نساء میں 5ویں پارے کی آخری آیت، ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ کو کیا پڑھیے بھائی؟ ما يفعل اللہ بعذابک، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ کہ اللہ کو شوق ہے تمہیں عذاب دے، لیکن تمہیں عذاب سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ دو نسخے ہیں. ان شکرتم، اگر تم شکر گزاری اختیار کر لو، وآمنتم، اور ایمان کے پر آ جاؤ، تو پھر اللہ کیوں تمہیں عذاب دے گا؟ تو عذاب سے محفوظ کرنے والی چیز ایمان کے بعد شکر ہے. اللہ کی تعریف کرو، اللہ کا شکر کرو، جس حال میں بھی اللہ رکھا ہے الحمدللہ کہو. اب شکر کیا ہے؟ 3 طرح کا ہوتا ہے. ایک ہے شکر قلبی، دوسرا شکر قولی، تیسرا شکر عملی. شکر قلبی کیا ہے؟ جو نعمت بھی آپ کے ساتھ ہے، یا جو نعمت بھی آپ کو ملی ہے، آپ کا دل سے اس بات کا اقرار ہو کہ یہ نعمتیں صرف اللہ کی جانب سے ملی، فلاں غوث فلاں خواجہ کی طرف سے نہیں ہے، فلاں بابا کی طرف سے نہیں ہے. ارے ان کی میں نے منت مانی تھی، ان کی طرف سے نعمت مل گئی. ارے میں جا کے چادر چڑھا کے آیا، مجھے جو ملازمت مل گئی، تنخواہ بڑھ گئی. کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی ایک نعمت بھی آپ کو دے نہیں سکتا، ایک حبہ بھی دے نہیں سکتا، ایک پیسہ بھی دے نہیں سکتا، جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو. تو دلی شکر یہ ہے کہ انسان اس بات پر ایمان رکھے، اس بات کا دل سے اقرار کر لے کہ جو نعمت بھی آپ کے ساتھ ہے، جو نعمتیں بھی آپ کو ملی ہے، صرف اور صرف خالص اللہ کی جانب سے ملی. دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کوئی نعمت دے نہیں سکتی جب تک کہ اس کا حکم نہ ہو. دنیا کی پوری طاقتیں مل کر آپ کو اگر نقصان پہنچانا چاہے، جب تک وہ رب نہ چاہے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. دنیا کی پوری طاقتیں مل کر آپ کو فائدہ کرنا چاہیں، کوئی فائدہ نہیں کر سکتے جب تک کہ رب نہ چاہے. تو تمام نعمتوں کا اصلی ذمہ دار وہی اللہ. تو یہ دلی اقرار. پھر دوسری چیز، زبانی طور پر بھی آپ شکر گزار بنیں. جو نعمت ملی اس پر آپ کہیں الحمدللہ. جیسے اگر کوئی خوشخبری ہے، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، جس طرح حدیث سے ثابت ہے ان الفاظ کے ذریعے سے، یا کم از کم الحمدللہ کہیں. زبانی قولی شکر. عملی شکر یہ ہے کہ اللہ کی نعمتیں اللہ کا کھائیں، اللہ کا پئیں، اللہ کے سامنے آپ سجدہ ریز نہ ہوں، اور اللہ کے مخلوق کے سامنے جا کر وہاں جو ہے سجدے کریں. یہ کس طرح کی شکر گزاری؟ اللہ کا کھائیں، اللہ کا پئیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے آپ لبریز ہوں، آپ کا ہر اربال اللہ کی نعمتوں کے اندر جو ہے ڈوبا ہوا ہے،
اور یہاں پر سجدہ کرنے کے بجائے یہاں سجدہ کرتے ہوئے غیر اللہ کے بھی سجدے ہوں، غیر اللہ کی بھی نیازیں ہوں، غیر اللہ کی بھی دعائیاں ہوں، غیر اللہ کی بھی دعائیں ہوں، یہ کون سی شکر گزاری ہے؟ جہاں ایمان کے خلاف ہے یہ کام، شکر کے بھی خلاف ہے، جو اللہ کو ناراض کرنے والے۔ تو عملی طور پر انسان اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو، اسی وجہ سے سجدے شکر سنت ہے، نماز شکر نہیں۔ لوگ نماز پڑھتے ہیں، صلاۃ الشکر پڑھو بھائی، صلاۃ الشکر ثابت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے، نہ صحابہ ثابت ہے۔ شکریہ کی کوئی نماز نہیں ہے، لیکن شکر کا سجدہ، کوئی نعمت آپ کو ملے تو شکر کا سجدہ کریں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، ابی بن کعب کا جو واقعہ جو ہوا، جو جب اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، سجدہ شکر کیا، تو سجدہ شکر سنت ہے، صحابہ کی بھی سنت ہے، لیکن نماز شکر نہیں۔ تو نماز شکر جو ہے یہ بدعت ہے، سجدہ شکر کیجیے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ہر دن کے آخر میں 2 رکعت پڑھ کے سوتے ہیں۔ کیا پڑھے بھائی؟ نماز شکر پڑھا۔ کیوں بھائی؟ نہیں، وہ دن بھر اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے کھلایا پلایا، نعمتیں دیا، صحت سے رکھا، تو آخر میں شکر گزاری کا 2 رکعت پڑھ کے میں سو رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول کو نہیں معلوم تھا، صحابہ کو نہیں معلوم تھا، وہ لوگ کیے، اللہ کے رسول پڑھے نہیں پڑھے۔ تو عبادات کے اندر ہمیں دیکھنا ہے کہ منہج رسول کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا رہا عبادات کے اندر، صحابہ کا طریقہ کیا رہا۔ اب آپ سجدے شکر، نماز شکر روزانہ پڑھ کے جو سو رہے ہیں، کوئی ثبوت نہیں ہے، تو کس چیز میں داخل ہوگی یہ نماز؟ سنت میں، بدعت میں؟ بدعت میں۔ تو عبادات کے اندر بدعت اختیار نہیں کرنی ہے۔ جو بھی بدعت اختیار لوگ کرتے ہیں وہ اچھے جذبے سے ہی کرتے ہیں، اچھا کام سمجھ کے ہی کرتے ہیں۔ کوئی بدعتی بھی بدعت جو اختیار کرتا ہے برا سمجھ کے نہیں کرتا، اچھا سمجھ کے ہی کرتا۔ لیکن کیا ہوتا ہے، دین میں اضافہ ہو جاتا، اللہ کے رسول سے قدم بڑھ جاتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں۔ تو عبادات میں ہمیں وہیں رکنا ہے جہاں پر اللہ کے رسول رک گئے۔ تو لہٰذا اللہ نے ارشاد فرمایا، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جو ناشکری کا رویہ اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو تمہارا شکر پہنچتا ہے، نہ کفر پہنچتا ہے۔ نہ شکر کرنے سے اللہ کی عظمت میں اضافہ ہوتا ہے، نہ جو ہے کفر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی عظمت گر جاتی ہے۔ نہیں، وہ تو جو ہے بے نیاز ہے، آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کی نہ عبادت کی ضرورت ہے، نہ جو ہے آپ کے کفر سے اللہ تعالیٰ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے۔ نہیں، یہ جو آپ شکر بھی اختیار کریں گے تو وہ فائدہ آپ کو پہنچے گا، نہ شکری بھی کریں گے تو اس کا نقصان آپ ہی کو پہنچے گا۔ فإن اللہ غنی حمید۔ اب اس کے بعد یہاں سے اب آیت نمبر 13 سے حضرت لقمان کی نصیحتیں شروع ہوتی ہیں اپنے فرزند کو۔ اب نصیحتوں میں سب سے پہلی نصیحتوں کرتے ہیں، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ان الشرک لظلم عظیم۔ جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ نصیحت کر رہے ہیں اپنے بیٹے کو، کیا نصیحت؟ یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے، بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس میں تربیت کے اصول کی طرف میں لے کے جا رہا ہوں۔ میں نے شروع میں کہہ دیا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تربیت اولاد کی ہم کیسے کریں، کس کو امپورٹنس دیں، کیا طریقہ اختیار کریں، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جمع کیا ہے ان آیات کے اندر۔ اب یہاں پر لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے انٹریکشن جو ہے، جو ہو رہا ہے والد کا ڈائریکٹ کس سے؟ بچے سے۔ کئی گھر ایسے ہیں جو باپ بیٹے سے ڈائریکٹ بات نہیں کرتے، ماں درمیان میں، جی بول دو، جی بچے کو بول دو، یا چاچا سے یا تایا سے یا پھوپھا سے، نہیں اس کو میرا میسج دے دو، بتا دو اس کو۔ یہ چیز کیا ہے؟ یہ چیز یہ بتلاتی ہے کہ باپ اور بیٹے کے درمیان میں دوریاں،
اولاد اور والدین کے درمیان میں جو قربتیں ہونی چاہیے وہ قربتیں نہیں ہیں، اور یہی مسائل پیدا ہوتے ہیں، یہی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ آپ جتنا بچے سے قریب ہوں گے اتنا ہی بچہ آپ کے ساتھ کھلے گا۔ بچے کو کوئی غلط راستے کی طرف کوئی لے کے جا رہا ہے تو بچہ آپ سے کہے گا ابا ابا دیکھو اس آدمی نے اس طرح کہا، اس آدمی نے ایسے کیا۔ اب باپ اور بچے کے درمیان دوری اگر ہے تو بچہ کس سے بولے؟ بعض بچے جو باپ سے اتنا ڈرتے ہیں یا والدین سے اتنا ڈرتے ہیں کہ کھل کے کوئی چیز نہیں بتاتے تو اندر ہی اندر جو مرجھا جاتے ہیں، اندر ہی اندر سکڑ جاتے ہیں، اپنی بات کو باہر ظاہر نہیں کرتے۔ تو یہاں پر خاندان کے اندر خرابیاں ہوتے ہیں۔ بچے کی جو اٹھان ہونی چاہیے، بچے کی جو نشوونما ہونی چاہیے، بچے کے جو اسکلز جو ڈیولپ ہونا چاہیے وہ نہیں ڈیولپ ہوتے۔ انکریج کون کرنا ہے؟ پیرنٹس کرنا۔ تو جتنا زیادہ بچے سے قریب رہیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کا بھی فائدہ ہے۔ بچے کو آپ پروٹیکشن دے سکتے ہیں ہر ایول سے، ہر شر سے اس بچے کو بچا سکتے ہیں، اور بچہ بھی کھل کر ہر بات کو آپ سے ڈسکس کرے گا، ہر اچھی اور بری چیز کو آپ کے ساتھ شیئر کرے گا، تو پھر آپ اس کو گائیڈ کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر لقمان اپنے بچے سے براہ راست کہہ رہے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، خود ہی کہا، تو یہ پہلی چیز ہے کہ انٹریکشن اولاد اور والدین کے درمیان میں، چلڈرن پیرنٹس کے درمیان میں ڈائریکٹ ہو، اور جتنا زیادہ کلوز ہوگا یہ انٹریکشن اتنا ہی زیادہ گھر کا ماحول بھی بہترین ہوگا، اور گھر کے ماحول کے اندر بھی سکون ہوگا۔ وَهُوَ يَعِظُهُ، اور دوسری چیز یہاں پر اللہ نے فرمایا وَهُوَ يَعِظُهُ، نصیحت کر رہے ہیں۔ بچہ 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 بول کے چھوڑ دیتے ہیں، بچہ غلطی بھی کرتا ہے، بچہ ہے بھائی، عمر ہی کیا 18 سال ہے، واہ شادی کرے تو 4 بچے جن دے گا، کیا بولتے ہیں؟ عمر ہی کیا 18 سال ہے، ابھی بچی ہے، ابھی 21 کی بھی نہیں ہوئی بھائی۔ یہ ہماری نظر میں 18-21 ابھی بچے ہیں، جبکہ 15 سال میں عبداللہ بن عمر جنگ احد میں شریک ہوئے۔ جنگ بدر کے اندر جو چھوٹے چھوٹے لڑکے ابو جہل کو قتل کرنے کے لیے ڈھونڈ رہے تھے، ابو جہل کو، اسامہ بن زید کو اللہ کے رسول نے لشکر دیا، لشکر کا کمانڈر بنایا اسامہ بن زید، اور اس لشکر کے اندر ابو بکر بھی تھے، اس لشکر کے اندر عمر بھی تھے، یہ لوگ عام سپاہی، کمانڈر کون؟ اسامہ بن زید، اور عمر کیا تھی پتہ؟ 17 سال۔ 17 سال، ابھی ہمارے پاس بچہ ہے جی، کچھ بھی کر لو بچہ ہے جی، یہ سب سے بڑی خرابی ہے۔ بچے کو اپریشیٹ کریں، اگر کوئی اچھا کام کیا الحمدللہ اس کا اپریشیٹ کریں، کچھ گفٹ دیں اس کو، جو اٹھائیں اس کا انکریج کریں، لیکن جہاں غلطی کرے وہاں پر اس کو پکڑیں بھی، اس کو نصیحت کریں، اس کو بتلائیں کہ بیٹی تم یہ جو کر رہے غلط ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کچھ نصیحت بھی کرتے ہیں، ارے بھائی کیا کام کیا، ناک کٹوا دی میری، یا ناک کی بات آ جاتی ہے، شریعت کی بات نہیں ہے، ارے میرا سر شرمندگی جھکا دیا بھائی، تو اپنی ہی بات ہے، اپنے سیلف ریسپیکٹ کی بات، اسلام کی کوئی بات نہیں، دین کی کوئی بات نہیں۔ یہاں پر اللہ اس کے رسول کی بات کو سامنے رکھ کر آپ اس کو نصیحت کریں، یہ صحیح طریقہ۔ آپ بتائیں کہ بیٹے یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ چیز جو تو نے کیا ہے یہ اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے، جہنم کی طرف لے کے جانے والی چیز ہے۔ تو اس طرح گائیڈنس ہو دین کی روشنی میں، وَهُوَ يَعِظُهُ۔ اور تیسری جو بات ہے اس آیت کے اندر، یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، اسلوب دیکھو، اسلوب دیکھو، اے میرے پیارے بیٹے، یبنی بھی ہو سکتا تھا، یا ولدی بھی ہو سکتا ہے، اے میرے بیٹے بھی ہو سکتا، یا بنی یہ تصغیر کا صیغہ، ابنی کا جو تصغیر ہے، میرے بیٹے کا جو تصغیر ہے وہ بنی، میرے پیارے بیٹے۔ کتنی لذت ہے اس کے اندر، کتنی چاشنی ہے، کتنا پیار چھلک رہا۔ اب ایک باپ اپنے بیٹے کو پیارے انداز میں اگر بلائے تو بچہ پگھل جاتا۔ ہمارے پاس کیا تھے؟ رپورٹے، ادن تری، یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، تو کیسے سنے گا آپ کا؟ ادن تری اڑ کے بتاتا بھی انہیں، کہاں سے سنے گا بھائی؟ اسلوب اختیار، والدین اولاد سے محبت کریں۔ بھائی ایک انسان محنت کرتا ہے، دن اور رات وہ لگا ہوا ہے پیسے کمانے کے لیے،
خون پسینہ یہ کر رہا, نئی ڈیوٹی بھی کر رہا, نہ دن دیکھ رہا نہ رات دیکھ رہا. کیوں بھائی؟ اپنی اولاد آرام سے رہے, اولاد کا مستقبل اچھا ہو, بیٹے کی تعلیم اعلیٰ ہو, بچے کی شادی اچھے گھرانے میں ہو, یہی تو مقاصد ہوتے ہیں. میں پوری زندگی گزر گئی, ہماری تو کیا ہے, اب آپ لوگوں کا ہے. بول ٹھیک ہے, آپ لوگوں کا ہے, تربیت کیا ہے؟ پوری زندگی لگا دی آپ, کس کے لیے؟ صرف مال کے لیے. لیکن بچے کو عقیدہ سکھائے, بچے کو دین سکھائے, بچے کو بتائے کہ شرک کیا ہے, توحید کیا ہے. اب یہاں دیکھیے پیارے انداز کے بعد چوتھی بات کیا ہے, لا تشرک باللہ. پہلی نصیحت جو بنیاد ہے فلاح اور کامیابی کی, دنیا میں بھی آخرت میں بھی, جو بنیاد ہے دین کی اصل ہے, جو بنیاد ہے جنت میں داخل ہونے کے لیے, جو بنیاد ہے اللہ کی رضامندی کو پانے کے لیے, جو بنیاد ہے اللہ کی رحمتوں میں داخل ہونے کے لیے, کیا؟ لا تشرک باللہ. جو گناہ کر لو, لا تشرک باللہ, یہ گناہ مت کرو, اس گناہ سے اپنے آپ کو دور رکھو, اللہ کے ساتھ شرک نہ ہو. کیوں؟ جب آپ بچے کو نصیحت کریں تو بچے کے دماغ میں چل رہا ہے کہ مجھے اللہ ابو نے منع کیا, کیوں منع کیا, کیا ہے اس میں کر لیا تو کیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے. بچہ کیوں نہیں کرنا, چپ کے بیٹھ, نہیں پوچھنا, نہیں. قرآن بتلاتا, لقمان حکیم کا اسلوب دیکھو, قرآن بیان کر رہا, شرک سے منع کیا گیا ہے, شرک سے روکا گیا, اور ساتھ میں سبب بھی بتا دیا گیا کیوں رکنا ہے. ان الشرک لظلم عظیم. کیوں رکنا ہے بیٹے؟ اس وجہ سے کہ شرک یہ بہت بڑا ظلم ہے, اس سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں ہے, اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں ہے. اس گناہ کو اللہ معاف نہیں فرماتے اگر بندہ اسی پر مر جائے. باقی ہر گناہ کو اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے. ایک بندے کے پورے ریکارڈ میں, پورے اعمال میں شرک نہیں ہے, باقی پورے گناہ, سمندر کے برابر گناہ, پہاڑوں کے برابر گناہ, اللہ چاہے تو معاف کر دے, اللہ چاہے تو معاف کر دے. لیکن ایک بندے کے ریکارڈ میں پورے اعمال ہیں, پہاڑوں کے برابر نیک اعمال ہے, صدقہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, خیرات ہے, تلاوت قرآن ہے, تسبیح ہے, استغفار ہے, دوسروں کی مدد کرنا ہے, اچھے اخلاق ہے, سب کچھ ہے. لیکن کیا ہے؟ یا غوث یا خواجہ کے نعرے, 11ویں 12ویں کی نیازیں, جمعرات کے چادر پکڑ کے جا رہے ہیں, موم بتیاں جلا رہے ہیں درگاہوں پر اور جھنڈوں پر, ادھر گئے ادھر سجدہ, ادھر گئے ادھر ڈبکیاں, ادھر گئے ادھر ہاتھ لمبا, ادھر گئے ادھر کنڈے, ادھر گئے ادھر بنڈے. یہ پوری زندگی ہی چل رہی ہے. شرکیات میں ڈوبا ہوا انسان, شرک کا عقیدہ پالے ہوئے, مسجد کے اندر سجدے لگا کے جب پیشانی کالی ہو گئی, مسجد کے باہر درگاہوں پہ سجدے, قبروں پہ سجدے. اللہ کی عبادات میں, اللہ کی ذات میں, اللہ کے اختیارات میں, اللہ کی صفات میں بندہ شرک کرتے چلا جا رہا ہے بغیر توبے کے, اسی پہ انتقال کر گئے. اس کے پورے پہاڑ برابر کے جو اعمال, جو نیک اعمال ہے, جو نیکیاں ہیں, اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی اس کو قبول نہیں کریں گے, سب اسی پہ دے ماریں گے. کیونکہ شرک اگر ہے تو کوئی عمل قبول نہیں, شرک اگر ہے تو کوئی عمل قبول نہیں. تو ان تمام اعمال کے باوجود بھی شرک ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ اعمال کسی کے منہ پہ دے ماریں گے اور اس کو اللہ جہنم میں پھینکیں گے. کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں کرتے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے, اور اس کو چھوڑ کر جو بھی ہے اللہ چاہے تو معاف کر دے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار. فرمایا کہ جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام ٹھہرا دیا, اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. ومأواہ النار وما للظالمین من انصار, اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. تو سب سے بڑا ظلم شرک ہے. کیوں سب سے بڑا ظلم؟ کہ اللہ تعالیٰ کے حق میں وہ سب سے بڑا ڈاکہ ہے. جو انسان شرک کرنے والا ہے وہ اللہ کے حقوق میں ڈاکو ہے, چور نہیں ہے, ڈاکو ہے, ڈاکہ ڈالنے والا. اور ہم اور آپ کہتے ہیں ارے گدھا ہے جی, وہ کتا ہے.
سور ہے، بڑی نجاست کے ساتھ، بڑی حقارت کے ساتھ ہم بیان کرتے، ارے گندا ہے، ارے گوبر کا کیڑا جی. ٹھیک ہے، سب اپنی جگہ گندے ہیں، میں ان کا پاک نہیں بول رہا ہوں، گندے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں اس سے زیادہ گندا وہ شخص ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا. کیوں؟ سورۃ البینہ تقریباً لوگوں کو یاد ہے. ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البریہ. جنہوں نے کفر کیا، چاہے اہل کتاب سے ہوں چاہے شرک کرنے والوں میں سے ہوں، یہ لوگ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جہنم کی آگ میں جلیں گے ہمیشہ ہمیشہ. اور یہ لوگ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ جو اینڈنگ جو کر رہے ہیں آیت میں، اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، ہم جو شر البریہ، مخلوق میں سب سے زیادہ برے. مخلوق میں کتے بھی ہیں، سور بھی ہیں، گدھے بھی ہیں، جن کو آپ برا کر رہے ہیں سب ہیں. گندی نالے کا گندا کیڑا بھی ہے، گوبر کا کیڑا بھی ہے، لیکن ان کے گندے ہونے کے باوجود بھی، ان کے نجس ہونے کے باوجود بھی یہ لوگ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں. برسات کے کیڑا ٹیں 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 کرتا ہے کہ بھائی کیا بمڑی ہے جیسی. آپ کے پاس وہ جو ہے گندی آواز ہے، لیکن اللہ کی تسبیح ہوگی، وہ آپ کو کیا پتا، وہ اللہ کی تحمید ہوگی، وہ اللہ کی تعریف ہوگی. گندے ہونے کے باوجود بھی، نجس ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو سجدہ نہیں کیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، سر اونچا بنایا، سب کچھ عطا کیا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنو آدم کو عزت بخشی، مکرم بنایا، فضیلت دی، پوری دنیا کو اس کے پاؤں کے نیچے کیا، پوری دنیا کو اس کے لیے مسخر کیا. کس کے لیے؟ تاکہ وہ میرے لیے مسخر ہو جائے، تاکہ اس کا سر جھکے تو صرف میرے سامنے جھکے. پوری مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے باؤنڈیڈ کر دیا، سر جھکا کے رکھ دیا. صرف اللہ تعالیٰ نے انسان کا سر اونچا کیا تاکہ انسان اپنے اختیار سے اپنے سر کو نیچے جھکا دے. ہم کہتے ہیں گندا ہے، نجس ہے، لیکن اللہ فرماتے اس سے بھی زیادہ گندا اور نجس وہ ہے جو میرے ساتھ شرک کرے. اولئک ہم شر البریہ. تو اسی وجہ سے حضرت لقمان نے سب سے پہلی جو بنیاد جو دی اپنے بچے کو، وہ کیا ہے؟ بیٹا شرک نہیں کرنا، زندگی میں کچھ بھی ہو جائے شرک نہیں کرنا اللہ کے ساتھ. ابو ذر کی حدیث میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، یا ابا ذر لا تشرک باللہ وان قتلت او حرقت. اے ابو ذر، کبھی بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، چاہے تمہارا قتل کر دیا جائے، چاہے تمہیں جلا دیا جائے، راکھ بنا کر اڑا دی جائے تمہارا، لیکن اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. کیونکہ اللہ کے ساتھ شرک یہ وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں جھونک دیں گے، وہاں سے نکلے گا نہیں، نہ شفاعت ہوگی. تو یہ بنیاد ہمیں اپنے ہر بچے کو دینا، یہ عقیدہ ہمیں ہر بچے کو دینا ہے اپنے گھر کے اندر، اس کو سمجھانا. آج ہمارے پاس کیا ہے؟ سیکنڈری ہے عقیدہ، ایمان، توحید. نماز، بیٹا نماز پڑھ لو، نماز پڑھ رہا بچہ، روزے رکھ لو، روزہ رکھ لو. لیکن 11ویں، آج بیٹے 11ویں شریف ہے، آج گھر میں آنا، ہاں گھر میں آج آ رہے ہیں، بڑے بڑے پیر حضرات آ رہے ہیں، مرشد آ رہے ہیں. یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ زکوٰۃ کچھ کام نہیں آئیں گے جب تک یہاں سے شرک دور نہ ہو. اس کو یاد رکھیں. تو ہم کو خود بھی توحید پر آنا ہے. شرک کے جتنے دروازے ہیں، شرک کے جتنے دریچے ہیں، جتنی پگڈنڈیاں ہیں، جتنی راہیں، جتنے راستے ہیں، سب کو بند کرنا اپنے گھروں سے. ارے مچھر آ جا رہے بھائی، مچھر آ جا رہا، شام ہوتی ہے مچھر آ جائیں گے، کھڑکی بند کرو. مچھروں سے ڈرتے ہیں، اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے. جہنم کا عذاب جو انسان کی بس سے باہر ہے، جو انسان کی جو ہے کا جان لیوا، انسان تصور نہیں کر سکتا. دنیا کا جو عذاب ہے، دنیا کی جو آگ ہے، 69 ٹائمز بجھا کر وہ آگ رکھی گئی ہے جہنم کی آگ سے. 69 ٹائمز جو ہے وہ پاور میں زیادہ وہ آگ ہے. دنیا کی آگ انسان ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کر سکتا.
اور وہ آپ کیسے برداشت کریں؟ آپ اپنے بیٹے کا فیوچر چاہ رہے ہیں، بچہ بھائی ایڈوانس اسٹڈیز میں بچہ امریکہ جائے، یورپ جائے، لنڈن جائے، وہاں جا کے جو ہے اپنے ایجوکیشن کو پورا کرے. اس کے لیے ہم فکر مند ہیں، اس کے لیے ہم کوششیں کرتے ہیں، اس کے لیے ہم قرض لیتے ہیں، اس کے لیے نہ حلال دیکھتے ہیں نہ حرام دیکھتے ہیں، رشوتوں میں پڑتے ہیں اپنی اولاد کے. لیکن کیا یہ کام صرف آپ جو کر رہے ہیں اس کی دنیا کے اعتبار سے کام آئے گا؟ آپ کے ایک پیسہ بھی نہیں کام آئے گا جب تک کہ آپ اس کا عقیدہ نہ دیں، جب تک کہ آپ کو اس ایمان نہ سمجھائیں، جب تک کہ آپ اس کو توحید کا علم نہ دیں، جب تک کہ آپ اس کو شرک سے نہ بچائیں. کیونکہ آپ سب کچھ دنیا کے آسائشیں دیکھیں، اگر وہ بچہ جو شرک میں چلا گیا، اور آج کل کے دور کے اندر چونکہ ویب سائٹس پورے کھلے ہوئے ہیں، مسلمانوں سے زیادہ اسلامی نام رکھ کر نان مسلمز یا جوز یا مشنریز والے یہ لوگ جو ہے اسلامک نیم سے ویب سائٹ چلا رہے ہیں، اور ان کا کام ہی کیا ہے؟ نوجوان بچوں کو کور کرنا، ان کو اپنی طرف کھینچنا، اسلام کے بارے میں جو شکوک و شبہات جو پیدا کر کے اس میں جو ہے ان کو جو ہے مس گائیڈ کرنا. اب ایسے بچوں کو میں خود دیکھا ہوں. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمیں اپنے بچوں کی ہدایت کی دعا کرنا چاہیے اور ساتھ میں کوششیں کرنا چاہیے. بچے جو سعودیہ میں پلے بڑے، نمازوں کے پابند تھے، اچھے اخلاق والے تھے، اس طرح کے بعد بچوں کو میں نے دیکھا یا انڈیا نے آنے کے بعد وہ لوگ جو کھلے انداز سے جب کالجز میں ان کا ساتھ رہا تو دوستوں سے متاثر ہو کر کچھ ویب سائٹس پر جا کر میرے سامنے ایک بچہ جو بڑا دیندار تھا، اخلاق والا تھا، نماز کا پابند تھا، شریف گھرانے کا تھا، مرتد ہو گیا، ملحد ہو گیا. اللہ ہی نہیں، کہاں سے لیا؟ کیونکہ بنیاد نہیں، یہاں پر عقیدے کی بنیاد نہیں دی والدین. عقیدے کی بنیاد میرے دوستو یہ بہت ضروری ہے، ایمان و توحید کی بنیاد ضروری ہے. شرک کی خطرناکیوں سے اپنے بچوں کو بچائیں، ڈرائیں، کتاب و توحید پڑھوائیں، اصول الثلاثہ کا جو درس دیں گھر کے اندر تاکہ بنیادیں انہیں ملیں. اس کے بعد نماز ہے، ان بنیادوں کے بعد، عقیدے کی بنیاد کے بعد نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ، یہ سب اعمال بعد میں. پہلے عقیدے توحید، شرک سے بچاؤ، یہ بہت ضروری ہے. اس لیے کہ انسان جیسے میں نے بتایا نا، پورے اعمال کر کے بھی اگر شرک پر مرا ہے اللہ کوئی عمل قبول نہیں کریں گے. وہ حدیث مجھے بہت پسند آتی ہے جس کا حدیث البطاقہ کے نام سے حدیث مشہور ہے. حدیث البطاقہ، ایک بندے کو لایا جائے گا قیامت کے اندر، صحیح حدیث ہے، ایک بندے کو لایا جائے گا قیامت، اس کے فائلز کھولے جائیں گے تا حد نگاہ. تا حد نگاہ مطلب جہاں تک انسان کی نظر جائے گی وہاں تک یہ فائل کھلیں گے. اتنے لمبے لمبے فائلز ہوں گے. کتنے؟ 1 2 3 نہیں، 99 فائلز. کتنے؟ 99 فائلز، پورے کے پورے گناہ، ہر گناہ رہے گا اس میں. گناہ میں ڈوبا ہوا شخص ان 99 فائلز میں فرشتے کہ یا اللہ اس کا کیا کریں گے؟ یہ تو جو فائل کھولے اس کے اندر وہی گناہ ہے، گناہ ہی گناہ. تا حد نگاہ پھیلائی جانے والی فائل، 99 فائلز پورے کے پورے گناہ ہی گناہ لکھے گئے ہیں اس کے اندر، کوئی ایک نیکی نہیں ہے. اب اس بندے کا ہم کیا کریں؟ اس کو لے جائیں جہنم کے؟ اللہ فرمائیں گے ذرا ٹھہرو، اس کی ایک نیکی ہے میرے پاس، اس کی ایک نیکی ہے میرے پاس. تو اللہ فرشتے سے کہیں گے اس کی نیکی نکالو. وہ فرشتہ جو ایک کاغذ میں لکھی ہوئی ایک نیکی جو ہے اس کو اللہ کے سامنے پیش کرے گا. اللہ فرمائیں گے اس ایک نیکی کو اس ایک پلڑے میں رکھو. میزان کے 2 پلڑے ہوں گے نا ترازو کے، ایک پلڑے میں اس ایک نیکی کو رکھو اور باقی 99 فیض گناہوں کے دوسرے پلڑے میں رکھو. فرشتے ویسے ہی کریں گے. 99 فیض سے گناہوں کے ایک پلڑے میں، اس ایک نیکی ایک پلڑے میں، تو وہ نیکی بھاری ہو جائیں گی، ایک جو ہے 99 فیض اوپر اٹھ جائیں گے، ہلکے پڑ جائیں گے.
اللہ فرمائیں گے اس کو جنت میں لے جاؤ. اور وہ ایک نیکی توحید کا اقرار دل کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اس نے توحید کو قبول کیا تھا, لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اس کا اقرار کیا, کبھی اس نے شرک نہیں کیا تھا. ان گناہوں میں شرک نہیں تھا, ہر گناہ تھے, 99 فیض تا حد نگاہ, پورے کے پورے گناہ, اور ایک نیکی بھاری پڑی. تو وہ ایک نیکی میرے دوستو ہمارے ساتھ ہونی چاہیے. ان گناہوں کے اندر 99 فیض کے اندر کوئی شرک نہ ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں گناہ پہ گناہ کرتے چلے جائیں, یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں, لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس اعمال کی حیثیت نہیں ہے جب تک کہ وہاں پر توحید نہ ہو. اگر شرک اگر ہے تو پھر کسی عمل کی کوئی حیثیت نہیں. تو یہ حدیث البطاقہ جو ہے حدیث کے اندر, صحیح حدیث کے اندر موجود ہے. تو اس سے بات ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ کے پاس سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ شرک ہے, جس سے ہمیں کرنا ہے, بچنا ہے, اور کرنے والے کو کرنے دینا, روکنا. وہ رکے نہ رکے وہ اس کا مسئلہ, لیکن روکنا ہمارا کام, بتانا سمجھانا ہمارا کام. کیوں؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ جنت میں جائیں, چاہتے نہیں چاہتے بھائی؟ سبھی چاہتے ہیں. کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی بیوی جنت میں جائے؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے بچے جنت میں جائیں؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے والدین آپ کے ساتھ جنت میں جائیں؟ اگر چاہتے ہیں تو پھر صرف ہم کو نیک نہیں بننا, ہمارے ساتھ ہمارے بچوں کو, ہماری بیوی کو, ہمارے جو ہے والدین کو, ہمارے عزیز اقارب کو, ان کو بھی اس شرک سے روکنا ہے. یہ نہیں کہ آپ جو ہے آپ نمازی بن گئے, آپ جو ہے پرہیزگار بن گئے, آپ جو ہے شرک سے رک گئے, باقی بچے نہیں, وہ جو ہے وہ ان کا اپنا الگ قصہ. بیوی نہیں, وہ مانتی نہیں, وہ یہاں رہتی ہے تو صحیح رہتی ہے, سسرال جاتی ہے تو وہاں پر درگاہ کو لے کے جاتے ہیں. یہ لنگڑے بہانے نہیں چلیں گے میرے دوستو. آپ کو اللہ نے سپریم بنایا اپنے گھر کا, آپ ذمہ دار ہیں. آپ جب ہر چیز مہیا کرتے ہیں, ہر آسائش فراہم کرتے ہیں, ہر جو ہے ان کے لیے جو ہے آپ کمفرٹ آپ دے رہے ہیں دنیا کے اعتبار سے, تو اس سے کہیں زیادہ آپ ان کے عقیدے کی فکر کریں, آپ انہیں شرک سے بچائیں, شرک سے روکیں. اور اگر وہ ماننے سے نہیں مان رہے ہیں, باتوں سے نہیں مان رہے, تو آپ اپنی طاقت بھی استعمال کریں, طاقت سے روکیں. اس شرک کے لیے پیسے نہ دیں. کئی لوگ 11ویں کے مہینے میں 11ویں نہیں میں تو نہیں کیا بھائی, تو پھر کیا کریں؟ نہیں اماں پیسے منگائے دے دیا میں. اب آپ کے پیسے سے 11ویں شریف ہو رہی, آپ نہیں, آپ غائب, لیکن آپ کے پیسے حاضر. اللہ کے پاس چل جائے گا, آپ کھڑے, آپ اللہ کے پاس یہ عذر پیش کر سکیں کہ میں تو حاضر نہیں تھا یا اللہ. بیک بون تو آپ ہی بنے نا. تو شرک میں ہر اعتبار سے انسان کو حاضر ہونا یہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی بات ہے. چاہے وہ آپ خود حاضر ہوں, چاہے آپ کا مال حاضر ہو, چاہے آپ کے ایفرٹس حاضر ہوں, چاہے آپ کسی بھی اعتبار سے اس میں تعاون کریں, اللہ کے ہاں لعنت کا کام ہے. تو لہٰذا سب سے پہلی جو فکر انسان کو ہونی چاہیے یہاں پر کہ اپنی اولاد وہ جو ہے شرک سے بچ جائے, اس لیے کہ شرک جو ہے سب سے بڑا گناہ ہے. اور جو ہے ہر نبی نے اپنی اولاد کو شرک سے روکا, شرک سے روکا ہر نبی نے, اور دعائیں بھی کی. ابراہیم علیہ السلام کی دعا, وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ, اے اللہ تو مجھے بھی بچا, میری اولاد کو بھی بچا کہ ہم جو ہے شرک کی طرف جائیں, بتوں کی پوجا کریں, غیر اللہ کی پوجا کریں. یا اللہ تو بچا. یعقوب علیہ السلام جب انتقال کر رہے تھے, یعقوب علیہ السلام کون؟ ابراہیم علیہ السلام کے یوسف علیہ السلام کے والد صاحب اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے. تو جب انتقال کر رہے تھے تو جو ہے اپنے بیٹوں سے پوچھا, بیٹوں کو مر رہے ہیں. اب ہم جب انسان کی موت آتی ہے تو انسان کیا کرتا, ارے بیٹے تیرا سے یہ بلڈنگ ہے تو اٹھا لے, بیٹی وہ زمین جو ہے میں رکھا ہوں تیرے واسطے تو کر لے. یہ مرتے مرتے بھی دنیا ہی ہم کو. اب یہاں دیکھیے انبیاء کی مثال اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں.
ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون. اب یہ پورا ایک ڈائلاگ چل رہا ہے، ایک مکالمہ اللہ تعالیٰ نے پیش کیا کہ اب نبی کی وفات ہو رہی ہے، یعقوب علیہ السلام بستر مرگ پر ہیں، ابھی چند لمحوں میں وفات ہو رہی ہے، ملک الموت حاضر ہونے والے. اب یہاں پر اپنے بیٹوں سے پوچھ رہے ہیں ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ کون الہ تمہارا؟ کوئی مرتے مرتے پوچھا اپنے بچے کو؟ کوئی ہے مثال ہمارے پاس؟ کس کی تم عبادت کرو گے؟ فکر دیکھو کہ ایسا نہ ہو کہ کچھ ڈیویشن ہو جائے، کوئی ایسا نہ ہو کہ بچے جو کہیں اور راہ پہ نکل جائیں. ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک، تو پورے بچوں نے مل کر کہا کہ ہم عبادت کریں گے تمہارے الہ کی، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور تمہارے باپ داداؤں کے الہ کی، کیونکہ باپ دادا پورے انبیاء نا، اسحاق کے، یعقوب کے والد اسحاق، اسحاق کے والد ابراہیم، تو ہمارے باپ داداؤں کا جو الہ ہے ہم اس کی عبادت کریں گے. تو اسحاق اور ابراہیم اور ان کا الہ رہا. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم جو ہے مسلمان ہیں، اسلام پر ہم باقی رہیں گے. تو اسلام کوئی نیا مذہب نہیں ہے. اب یہ اسلام کس کا مذہب ہے؟ یہ قرآن جو پیش کر رہا ہے، یعقوب علیہ السلام وہ ان کے بیٹے کہ نحن لہ مسلمون، اور ہم مسلمان ہیں. تو اسلام کوئی نیا دین نہیں ہے جو کہتے ہیں جو اسلام جو نیا شروع ہوا 1400 سال پہلے، نہیں. جب سے کائنات پیدا ہوئی تب سے اسلام ہے. جب سے اللہ نے مخلوق پیدا کی اسلام ہے. ہر مخلوق مسلمان ہے، ہر مخلوق اللہ کو ماننے والی ہے، ہر مخلوق جو ہے اللہ کی عبادت کرنے والی ہے. تو لہٰذا ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور اس طرح جو ہے ان کے اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اور ہر نبی کی جو دعا اپنے اولاد کے لیے رہی، کہ اولاد کی ہدایت کے لیے. اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے سکھلایا اپنے بچوں کی ہدایت کے لیے دعا کرنا. بچے کی بچہ ایگزام میں اچھے نمبرات سے پاس ہو جائے، یا اللہ آپ تو پاس کرا دے، ٹھیک ہے کیجئے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن کبھی جو اپنے بچے کے یا اللہ تو اس کو ہدایت پر قائم رکھ، یا اللہ تو اس کو نمازی بنا. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. کس کی دعا یہ؟ ابراہیم علیہ السلام کی. نماز کا پابند بن جائے میرا بچہ. فکر کیا ہم نے کبھی دعا کی اس کے اصلاح کے لیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بندہ 40 سال کا ہو جائے تو یہ دعا جو لازم کر لے. کون سی دعا؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. یہ دعا ہر آدمی کرے، خاص طور پر جب 40 سال کا ہو جائے. کیوں؟ اس کا اولاد جو ینگ ہو جاتی ہے، اولاد کو بھٹکنے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. تو ایسے وقت میں بندہ اس دعا کو لازم کر لے. اللہ نے سکھلائی دعا، اور اس دعا میں کیا ہے؟ 3 باتیں ہیں. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. اے اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر گزار بن جاؤں ان نعمتوں کا جو تو نے مجھ پر کیا اور میرے والدین پر کیا. شکر کے لیے توفیق مانگنی ہے، شکر گزاری کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے التجا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے درخواست کرنی ہے کہ اللہ تمہیں شکر گزاری کا مجھے شکر گزاری کی توفیق دے، وہ ہدایت دے کہ میں تیرا شکر گزار بن جاؤں. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور ایسے عمل کی توفیق دے کہ جس سے تو راضی ہو جائے. عمل انسان کا بہت بڑا ہوتا لیکن وہاں پر ریاکاری ہوتی ہے، وہاں پر اندر سے کچھ اور جو ہے وہاں پر نیتیں ہوتی ہیں، کسی اور کے لیے انسان کیا رہتا. دیکھنے کے لیے بہت اچھا عمل ہے، اللہ کے پاس قبول نہیں ہے. تو فرمایا کہ ایسے عمل کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے. اور پھر وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، یہ بتانا تھا مجھے اس دعا کے اندر. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، میری ذریت میں تو صالح بنا دے، ان کو نیک بنا دے. کبھی ہم نے دعا کی یا اللہ میرے بچے کو نیک بنا دے، یا اللہ میرے بچے کو متقی بنا دے، یا اللہ میرے بچے کو ایمان والا بنا دے، توحید والا بنا دے، میرے اولاد کو تو شرک سے بچا کر رکھ، انہیں تیری ہدایت سے نواز دے. دعا کیجئے، والدین کی دعا اللہ قبول فرماتے ہیں. یہ انسان کب کرے گا؟ جب ان کی ایمان کی انسان فکر کرے. اب ان کی دنیا کی فکر ہوتی ہے تو ہم دعا کرتے ہیں ان کی دنیا کے لیے، لیکن ان کی دین کی ہمیں فکر نہیں ہے، ان کی ایمان کی ہمیں فکر نہیں ہے، اس لیے جو ہماری دعائیں
اس جہت کی نہیں ہے، اس ٹائپ کی نہیں ہے. تو لہٰذا یہ دعا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی. اب چلیے اس کے بعد دوسری جو نصیحت ہے، یہ تو پہلی نصیحت کس کی تھی؟ عقیدے کی تھی، ایمان کی تھی، توحید کی تھی، شرک سے بچنے کی تھی، جو بنیاد ہے ہر عمل کی. اب یہ اللہ کے حق کے بعد دوسرا حق مخلوق میں سب سے بڑا حق والدین کا، انبیاء کے بعد، نبی علیہ السلام کے بعد سب سے بڑا حق اللہ نے والدین کا رکھا. تو اب یہاں پر والدین کی نصیحت 7 اعتبار سے کی گئی، 7 ان کے حقوق بتلائے گئے. اب چونکہ یہ نصیحت کرنے والے کون ہیں؟ لقمان. کس کو کر رہے ہیں؟ اپنے بیٹے کو کر رہے ہیں. اب باپ ہی کہے بھائی دیکھ بیٹے میرا حق بہت بڑا ہے، میری عزت کر، میرے ایسا. اب جو ہے وہاں پر تھوڑی سی جو ہے بچہ بھی تھوڑا اریٹیٹ ہو جاتا ہے، باپ بھی بولنے کے لیے شرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسلوب جو اختیار کیا ہے تو لقمان کی نصیحت ہے، لیکن اسلوب اللہ نے جو اختیار کیا کہ اللہ تعالیٰ خود ڈائریکٹ فرما رہے ہیں، والدین کا حق بتا رہے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ان 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے 7 حقوق بیان کیے. سب سے پہلی بات اللہ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو والدین کے سلسلے میں نصیحت کی ہے، بلکہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہم نے فرض کر دیا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. سورہ بنی اسرائیل اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو، ہم نے تمہارے رب کا فیصلہ، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تمہارے رب کا فیصلہ، اللہ تعبدوا الا اياه، کہ عبادت اسی کی ہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. اللہ کا حق اللہ نے بیان کر دیا، پھر اس مخلوق کا حق اللہ نے بڑھا دیا والدین کے حق میں. فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حسن سلوک کرو. انہی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا کہ ان کو فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، ان کے جواب میں اف بھی نہ کہو، اف بھی نہ کہو. علماء فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اگر اس سے بھی کوئی ہلکا کوئی لفظ اگر مخلوق کے درمیان میں رہتا تو اللہ اس کو ذکر کرتے ہیں. اتنا اف، کچھ نہیں کہہ رہا، زبان سے کچھ بھی نہیں بول رہا، یہ صرف اتنا بھی کہنا، اللہ فرماتے ہیں یہ بھی گناہ کی بات ہے والدین کے ساتھ. اللہ اکبر. تو والدین کا حق اللہ نے جو بیان کیا تو مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھا دیا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. دوسری جو بات حملتہ امہ وہنًا علی وہن، کمزوری پر کمزوری اٹھاتے ہوئے اس کی ماں نے اس کو اٹھایا. پریگننٹ ہوئی، وہ حاملہ ہوئی، پیٹ میں رکھا 9 مہینے کا عرصہ. اس 9 مہینے کے اندر کیا ہوا؟ بچہ اگر موٹے الفاظ میں کہنا ہے تو ماں کا خون چوستا رہا ہو، اندر ہی اندر. جو بچہ جو پلتا ہے کہاں سے پلتا ہے؟ ماں ہی کی غذا اس کو پہنچنے میں. اب ماں جو ہے، اب اللہ فرمائے وہنًا علی وہن، کمزوری پر کمزوری. کیوں؟ ابھی کمزوری پر کمزوری کیا ہے؟ ماں جب اٹھاتی ہے، جیسے جیسے بچے کا پریشر بڑھتا جاتا ہے ماں کو تکلیف بڑھتی جاتی ہے، کمزور ہوتی جاتی ہے، اور پھر بچے کی غذا بھی بڑھتی جاتی ہے اندر سے. جتنا ماں اپنے جسم کے لیے لیتی ہے اس سے کہیں زیادہ بچے کو پہنچ رہا. اب تکلیف ظاہری بھی ہے، تکلیف اندرونی بھی ہے، لیکن اس بوجھ کو ماں جو بوجھ نہیں سمجھتی بلکہ پیار سے پروان چڑھاتی ہے اس کو. کبھی کسی ماں نے اپنے بچے کو بوجھ سمجھا، سوائے کہ اگر وہ حرامی ہوتا الگ بات ہے، زنا کا بچہ ہوتا الگ بات ہے، ورنہ جو بچہ شرعی بچہ ہے اس بچے کو ہر ماں پیار کے ساتھ اس کو پروان چڑھاتی ہے. کمزور ہوتی جاتی ہے، الٹیاں ہوتی ہیں، غذا نہیں چلتی ہے.
یہ بو نہیں ہوتی، وہ بو نہیں ہوتی، یہ اگر جب وہ بھی سونگ لے تو وامٹنگ ہو جاتی. یہ تکالیف کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ماں کا درجہ، اب یہاں پر اللہ نے ماں کا ذکر کیا. پہلے تو عمومی ذکر کر دیا کہ والدین کے سلسلے میں ہم نے انہیں حسن سلوک کی، ہم نے تاکید کی ہے بچوں کو کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اور دوسرا جو اللہ نے یہاں پر فرمایا حملتہ امہ، ماں کا ذکر کیا. تو اسی وجہ سے ماں کے درجے کو اللہ تعالیٰ نے 3 اعتبار سے بڑھا دیا. ایک صحابی آتے ہیں کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں اور باپ دونوں ہیں، میں کس کے ساتھ زیادہ حسن سلوک کروں؟ فرمایا کہ امک، تمہاری ماں. پھر کون؟ ثم من، کہا کہ ثم امک. پھر کون؟ ثم امک. 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا ذکر کیا. ثم من، پھر اس کے بعد کون؟ کہا کہ ثم ابوک، تمہارے والد. اس لیے کہ ماں 3 کام وہ کرتی ہے جو باپ نہیں کر سکتا. کبھی ایسا ہوا کہ 1 سال تم بچہ جن لو، 1 سال میں جن لیتا ہوں؟ کبھی کسی شوہر نے بولا؟ کرے گا؟ پریگننٹ ہونا، حاملہ ہونا ماں کا کام ہے. زچگی کرنا، ڈیلیوری ہونا، یہ ماں کا کام ہے. پھر دودھ پلانا، یہ ماں کا کام ہے. یہ 3 کام باپ نہیں کر سکتا. یہ ماں کی خاصیت اللہ نے رکھ دی ہے. تو اس وجہ سے 3 درجے اللہ نے ماں کو بڑھا دیا باپ سے. لیکن ہیں دونوں کی عزت ہو، دونوں کے ساتھ نرمی ہو، دونوں کے ساتھ اچھا برتاؤ ہو، دونوں کے ساتھ اخلاق کا معاملہ ہو، دونوں کا حق ادا کیا جائے. لیکن دونوں میں زیادہ مرتبہ اللہ نے جس کو دیا ہے وہ کون ہے؟ وہ ماں ہے، جو باپ سے زیادہ شفقت والی ہوتی ہے، باپ سے زیادہ اولاد کے سلسلے میں تکالیف کو جھیلنے والی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دوسری بات. تیسری بات وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، 2 سال تک دودھ پلاتی رہی. 2 سال تک وہ دودھ پلاتی رہی. 2 سال کے بعد اس نے دودھ کو چھڑایا. تو اس سے جو علماء نے یہ بات ظاہر فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے 2 سال کا ذکر کیا دودھ چھڑانے کے لیے، تو 2 سال کے بعد دودھ بچے کو نہ پلایا جائے. لیکن 2 سال تک بچے کو دودھ پلایا جائے جو بچے کا حق ہے. جو آج کل کی جو مائیں ہیں 2 دن میں نہیں پلاتی. پہلے دن سے بچے کی اماں جو ڈبہ بن جاتی. کون سا ڈبہ؟ دودھ کا ڈبہ. ماں جب دودھ پلاتی ہے تو اس دودھ کے ذریعے سے صرف دودھ ہی نہیں پہنچتا بچے کو، اس دودھ کے ذریعے سے ماں کی دینداری پہنچتی ہے، ماں کے اخلاق پہنچتے ہیں، ماں کی روحانیت پہنچتی ہے، ماں کا پیار پہنچتا ہے، ماں کی اس کے جو کچھ بھی اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ تمام نیک صفات بھی پہنچتی ہیں. اب ماں کو ہٹا کر جب ڈبہ جب بچہ بن جاتا ہے تو کیا ہوتا؟ اب ماں کی جگہ ڈبہ نے لے لیا. 2 سال تک بچے کو ڈبہ ہی چلتا. ابھی پاؤڈر مل جائے یہی ماں کیا کرنی ہوگا؟ کیوں؟ اپنا حسن برقرار رکھنا، جھریاں نہیں آنا، اپنے بیوٹی کے اندر کمی نہیں آنا، بچے کو دودھ نہیں. یہ بچوں پر ظالم مائیں ہیں، بچوں پر ظلم کرنے والی مائیں ہیں جو اللہ کے پاس پکڑی جائیں گی. سوائے کہ اگر کسی کو دودھ نہیں آ رہا، کوششوں کے باوجود بھی دودھ نہیں آ رہا تو اس کے پاس عذر ہے. ورنہ 2 سال تک دودھ پلانا بچے کا حق ہے. جو ماں ادا نہ کرے اللہ کے پاس وہ ظالم ہے، پکڑی جائے گی. یہ بہت آسانی کے ساتھ لوگوں نے لیا ہوا. در حقیقت بچے کا حق جو شریعت نے دیا، اللہ نے دیا اپنی کتاب کے اندر، اور اکثر مائیں اس حق کو ادا نہیں کرتی. صرف اپنی صحت کے لحاظ سے یا کہ اپنے حسن کو مینٹین کرنے کے لیے، جو در حقیقت بچے کے حق میں ڈاکہ ڈالنا. اگر 2 سال تک بچہ 2 سال کے بعد بھی اگر پینا چاہے تو بعض علماء نے 6 ماہ اور جو اجازت دی ہے، اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ نہیں. تو 2 سے لے کر 2.5 کے درمیان یہ وقفہ ہے. اگر چاہے تو پلائے، چاہے تو روک دے. لیکن 2 سال سے پہلے روکنا یہ جائز نہیں ہے، یہ بچے کا حق ہے. اب جب بچہ جو ہے ماں کی جگہ ڈبہ اس کی ماں بن گئی تو پھر اخلاق کہاں سے آئیں گی؟ ماں کی قدر کہاں سے آئے گی؟ ماں کی ویلیو کیسے پیدا ہوگی؟ ماں کا احترام وہ کیسے کرے گا؟ بچہ نافرمان ہو گیا بھائی. کیوں؟ کئی اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن ایک سبب کیا ہے کہ ماں نے ظلم کیا اس پر، تو وہ تابعدار کیسے ہوگا؟
फरमाबरदार कैसे होगा, माँ की कदर करने वाला कैसे होगा। क्योंकि जिस वक्त बच्चा मोहताज था उसकी माँ का, उस माँ के दूध का, उस वक्त उस माँ जालिम बनी हुई थी। ये बहुत बड़ी खतरनाक बात है, जिसका रिफ्लेक्शन, जिसका रिजल्ट बच्चा जवान होने के बाद, बल्कि जवानी से पहले ही जाहिर हो जाता है। तो अल्लाह ताला हिदायत दे, अल्लाह हिफाजत फरमा हमारे बच्चों की, और अल्लाह हिदायत दे हमारी माओं की। और चौथी बात, तो अल्लाह ने फरमाया कि जब ये मसला है अनिश्कुर ली वली वालिदैक, तो अल्लाह ने फरमाया कि तुम मेरे भी शुक्रगुजार बनो, अपने वालिदैन की भी। इब्न अब्बास फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने वालिदैन की शुक्र को अपने शुक्र के साथ मिला दिया, कि तुम अल्लाह के शुक्रगुजार नहीं बन सकते जब तक कि अपने वालिदैन के शुक्रगुजार ना बनो। बाद बच्चे पैदा बढ़ जाते हैं, बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, माँ बाप के खिलाफ जो है उनका जहन होता है, माँ बाप के खिलाफ औल फोल बकते हैं। क्या कर लिया भाई तुम लोगों ने, हमें क्या कर दिए आप, आपकी जिम्मेदारी थी, आपने पैदा कर दिया, तो आपको पालना था, पाल दिए, आपका फर्ज था, आप कर दिए। ये जो बातें जो हैं ये दर हकीकत गलत तरबियत की बातें हैं। बच्चा अगर ये बातें कर रहा है तो इसका मतलब है कि आपने बच्चे को जो अपने फराइज नहीं समझाए, माँ बाप का मकाम उनको आपने नहीं समझाया, उस बच्चे को कुरान की रोशनी में जो माँ बाप का जो हक क्या है वो हक नहीं समझाया। अगर वो बुनियादी बातें बताई जाती तो आज इस बच्चे के ज़बान से बातें नहीं निकलती। अगर उस बच्चे का हक अदा किया जाता तो बच्चा आज जो आपके खिलाफ जो है वो नाफरमान नहीं बनता। ये असबाब हैं। और बात एक हिदायत अल्लाह की जानिब से अलग बात है। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा नाफरमान था, वो हिदायत वाली बात है। लेकिन ये आम जो उसलूब जो आज के माँ बाप के खिलाफ बनने का, जो बच्चों का, बालिग बच्चों का जो बना जा रहा है, इसके बहुत सारे असबाब हैं। इन असबाब की तरफ हमें गौर करना है। उनमें से एक अहम तरीन सबब क्या है कि बच्चों की गलत तरबियत और बच्चों को माँ बाप का जो हक़ अल्लाह ने जो दिया है, माँ बाप का मर्तबा जो अल्लाह ने दिया है, उस मर्तबे की तरफ जो है उनकी रहनुमाई नहीं की जाती है। इस वजह से यहाँ पर अल्लाह ने फरमाया कि तुम मेरे शुक्रगुजार बनो और मेरे वालिदैन के भी शुक्रगुजार बनो। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंसान अल्लाह का शुक्रगुजार उस वक्त तक नहीं बन सकता जब तक कि अपने वालिदैन का भी इंसान शुक्रगुजार बने। अब उसके बाद अल्लाह ने फरमाया इलैयल मसीर, मेरी तरफ तुम्हें लौटना है। हाँ, पांचवी बात यह है वालिदैन का इतना मर्तबा है। ठीक है, अब वालिदैन बोल रहे हैं बेटे ये कल 11वीं शरीफ है घर में, तो लिहाजा ये सामान जाकर लाओ, ये फ़लाँ फ़लाँ मुर्शिद को लेकर आओ, ये जो है नियाज की चीज़ें हैं ये जाके घरों में तकसीम करो, या फ़लाँ फ़लाँ लेकर आओ, या कि चलो जो है अब जो है ये फ़लाँ बाबा का जो है उर्स हो रहा है, उस उर्स में हमें पहुँचना है, वहाँ जाके जो है वहाँ नियाज दिलाना है, चलो। मानेंगे? वालिदैन है भाई, बात मानना है, बात मानना है। अब अल्लाह फरमाते हैं वालिदैन का मकाम अपनी जगह ठीक है, उनकी बात मानना है। वइन जाहदाका अला अन तुश्रिक बी मा लैसा लक बिही इल्म फला तुतिअहुमा। अब अल्लाह ताला यहाँ पर बयान कर दिए अनजाने में, जहालत में अगर वो लोग आपको कोशिश कर रहे हैं कि शिर्क की तरफ लाएं, शिर्किया काम करने के लिए आपको कहें, आपको जोर दे रहे हैं, तुमको नियाज में हाजिर होना है, तुमको जो है वो जो है 12वीं शरीफ में 11वीं शरीफ में पहुंचना है, रजब आ रहा है, कुंडे भरना है, उसके लिए पैसे देना है। गैरुल्लाह के नियाजों की तरफ, शिर्क की तरफ आपको जोर दे रहे हैं। वो इन जाहदा का कोशिश कर रहे हैं कि आपको शिर्क की तरफ लेकर जाएं, तो अल्लाह फरमाए फला तुतिअहुमा, इस मामले में उनकी इताअत नहीं। क्यों? अल्लाह ने कायदा दे दिया हमें अपने रसूल के जरिए से, ला ताअत लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक। माँ बाप की बात मानने का हुक्म किसने दिया? अल्लाह ने दिया। अगर अल्लाह के खिलाफ माँ बाप अगर आपको जो है जो जोर दे रहे हैं तो फिर बात किसकी मानेंगे? अल्लाह की मानेंगे। तो अल्लाह के सुने शाफ़ ला ताअत लि मखलूकिन, किसी मखलूक की इताअत नहीं की जाएगी फी मासियतिल खालिक, खालिक की नाफरमानी। खालिक की नाफरमानी की बात अगर है, माँ कह रही बेटा नमाज नहीं पढ़ना, बेटे नहीं जाना नमाज को, मानेंगे? नहीं मानेंगे।
شادی کا مسئلہ آ گیا، ماں جو مصر ہے جہیز لینے پر، اب بیٹے صاحب بول رہے ہیں نہیں میں تو نہیں چاہتا لیکن امی جان کی خواہش ہے، زندگی بھر نافرمان رہا، اب یہاں امی جان کی خواہش ہے، ماں کا پنکھا جلا رہا، ماں کا حوالہ دے کے لے رہا ہے ادھر سے۔ جہیز ظلم ہے، لڑکیوں سے مانگ کر جو لینے والے، جو ماڈرن طریقے سے بھیک مانگنے والے یہ دلہا لوگ ہیں، ان کے والدین ہیں، یہ لڑکی اور لڑکی والوں پر ظالم لوگ ہیں، یہ ظلم ہے۔ اگر مانگ کر لیا گیا ہے جہیز تو ظالمانہ طور پر ہتھیا ہوا ہے، تو قیامت میں آپ کو پائی پائی کا حساب دینا پڑے گا، اس کو یاد رکھیں۔ ہاں اگر کسی نے اپنی خوشی سے کچھ دے دیا اپنی بیٹی کے لیے تو وہ مسئلہ دوسرا، لیکن جو لوگ مانگ کر لمبی لسٹ بھجواتے ہیں، یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے، اب تو گاڑی سے کم بات ہی نہیں ہوتی، خود 2 پیر کے لیکن ان کو 4 ٹائر کی چاہیے۔ اور مہینہ یہ لگاتے ہیں، مہمیز لگاتے ہیں، کس پر رکھتے ہیں تکیہ اپنا، کس پر؟ سر والدین پر۔ نہیں امی کی خواہش ہے کیا کریں، ایک ہی لڑکا ہے بھائی، بار بار تو نہیں ہوتی نا، اب ایک میں بھی ہم ارمان پورے نہ کریں، نہ کیا رہے گی ہماری، لوگ کیا کہیں گے، خاندان والے پوچھیں گے کیا جہیز میں آیا۔ ہماری پوری زندگی گزرتی ہے لوگوں کے لیے، اللہ کے لیے کوئی نہیں گزارتا زندگی اپنی۔ آیا ننگا جائے گا ننگا، حساب دینے کے لیے کھڑا ہوگا ننگا، اور فکر رہتی ہے لوگوں کی، فکر رہتی ہے ناک کی، فکر رہتی ہے خاندان والوں کی، اور اسی میں انسان مٹی میں مل کے نکل جاتا۔ اللہ کے لیے ظلم سے باز آئیں۔ اللہ نے پیدا کیا، لڑکی والے پریشان، لڑکے والے اپنی جگہ، لڑکیوں کو اپنی اپنی مانگیں پورا کروانے کے لیے پریشانی میں ڈالنا، یہ چل رہا ہے۔ تو اس ظلم سے اپنے آپ بچ۔ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف، اللہ کے حکم کے خلاف اگر ماں باپ کہیں تو آپ کو ماننا نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے قرآن کے اندر۔ ماں باپ کا حق اپنی جگہ، لیکن اللہ کی مخالفت میں اگر ان کا کوئی حکم ہے فلا تطعهما، تو لہٰذا ان کی اطاعت نہ کرو۔ ہاں ٹھیک ہے، اطاعت نہیں کرنے کے بعد کیا کرنا؟ کٹ آف کر لینا، دور ہو جانا، بات چھوڑ دینا؟ نہیں۔ وصاحبہما، یہ پانچواں، یہ چھٹا حق ہے، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا کے معاملات میں بھلے طریقے سے تم ان کا ساتھ دو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، دنیا کی جو حاجتیں پوری کرو، ان کے جو مسائل ہیں حل کرو۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ فزیکلی آپ ان کے ساتھ رہیں، جا کر رہو، اگرچہ کہ وہ شرک میں ہیں، ساتھ میں نصیحت بھی کرتے رہو، صحیح بات بھی بتلاتے رہو۔ اگر مشرک ہیں تم کو شرک سے نکالنے کی کوشش کرو، دعائیں کرو، لیکن ان کا جو کچھ بھی تم کر سکتے ہو دنیاوی اعتبار سے کرنا ہے، وہ حق ہے اولاد کا۔ دنیاوی لحاظ سے بھلے طریقے سے ان کا ساتھ دو۔ اور ساتویں بات واتبع سبیل من اناب الی، ساتویں بات یہ کہ جو صالحین جو انبیاء اور صدیقین میری طرف پلٹ کر جو رجوع کرنے والے تھے، توبہ کرنے والے تھے، ان کی راہ اختیار کرو، صحابہ کی راہ اختیار کرو، نیک لوگوں کی راہ اختیار کرو۔ انہوں نے کیسے اپنے ماں باپ کے ساتھ سلوک کیا؟ نعمان بن حارثہ ایک صحابی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت میں پہنچے معراج کے رات میں تو ان کو تلاوت قرآن کرتے ہوئے سنا، قرآن کی آواز آ رہی تھی جنت سے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا یہ کس کی آواز ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا یہ نعمان بن حارثہ کی آواز ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کذالک البر، کذالک البر، آپ نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا یہی بدلہ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا یہ بدلہ کہ جنت سے آواز آ رہی ہے ان کی، صرف ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا۔ تو جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، جو اللہ سے ڈر کر اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک جنہوں نے اختیار کیا، والدین کو تکلیف دینے سے، والدین کو گالی دینے سے، والدین کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے سے جو لوگ رکے ہوئے تھے، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے اچھے اخلاق سے جو پیش آئے، اپنے سے زیادہ جو والدین کا حق سمجھ کر ان کا حق ادا کرنے والے بنے، تو ان کی طرف آؤ، ان کی طرف دیکھو، ان کی ہسٹری پڑھو، ان کے جو ہے ان کا لائف اسٹائل کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ تو ان کے قصے پڑھو، تاکہ تم خود بھی
اس طرف آ سکو اور ان کے نقش قدم پر تم چل سکو. تو اللہ نے فرمایا ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون. ہاں دیکھو تم جو کچھ بھی کرو گے دنیا کے اندر یہ ایسے نہیں جائے گا. تم کو واپس آنا ہے, میری طرف پلٹنا ہے. بنیاد میری طرف سے تمہیں ملی, زندگی میری طرف سے ملی, پھر واپسی بھی موت کے بعد میری طرف تم آؤ گے. تو پھر جو کچھ بھی تم نے کیا ہے وہ تمہیں بتایا جائے گا, تمہارا عمل تمہارے سامنے پیش کیا جائے گا. تو لہذا آخرت کو سامنے رکھ کر تم اپنا عمل کرو. اب تیسری نصیحت جو ہے, کتنی نصیحتیں تھیں ہمارے پاس میں لقمان علیہ السلام کی؟ 10 نصیحت. تو کتنی ہوئی؟ 2 ہی ہوئی, وقت کم ہے تو لہٰذا ہم بات کی نصیحت ذرا تیزی سے چلیں گے. تو تیسری نصیحت یہ ہے یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. اے میرے بیٹے, اے میرے پیارے بیٹے, اسٹائل وہی ہے پیار کا. اے میرے پیارے بیٹے, انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل, اگر کوئی بھی نیکی ہو چھوٹی سے چھوٹی, کوئی بھی برائی ہو چھوٹی سے چھوٹی, کتنی؟ رائی کے برابر بھی. رائی کا دانہ معلوم, رائی, راگی نہیں, راگی سے بھی چھوٹی ہے رائی. تو ٹیبل میں کیا بولتے ہیں؟ کڑگ, کڑگ انگلش میں نہیں معلوم مجھے. تو یہ رائی کا جو دانہ ہے اتنی بھی نیکی تم نے کیا ہے, اور رائی کے دانے کے برابر برائی بھی اگر تم نے کی ہے, اور وہ نیکی یا برائی فتکن فی صخرۃ, ایک چٹان کے اندر چھپی ہوئی, باہر نہیں. چٹان کہاں ہوتی ہے؟ عام طور پر پہاڑوں میں, جنگلوں میں, مطلب لوگوں سے دور, راز تمہارے رب کے درمیان میں, کوئی نہیں دیکھنے والا, چٹان کے اندر ہے. او فی السماوات, یہ آسمانوں میں ہے, او فی الارض, یا زمین کے اندر ہے. یأتی بہ اللہ, اللہ اس نیکی کو یا اس برائی کو اللہ ضرور لے کر آئیں گے. اللہ کے سامنے حاضر ہوگی وہ چیز, سوال ہوگا اس کا. اگر فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ, اگر ذرے کے برابر بھی, تنکے کے برابر بھی اگر تم نے نیکی کی ہے تو وہ نیکی بھی اللہ تعالیٰ حاضر کریں گے, اس کا بدلہ اللہ دیں گے. اور اگر تنکے کے برابر بھی اگر برائی کی ہے تو اس برائی کا بھی بدلہ تمہیں دیا جائے گا. اور سورہ ایک اور جگہ بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نے اسی بات کو ارشاد فرمایا سورۃ الانبیاء کے اندر بھی کہ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ يَأْتِي بِهَا اللَّهُ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ, کہ اگر جو ہے رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی کرنے کی اگر ہے یا بدی اگر ہے تو ہم اس کو لے کر آئیں گے, اور ہم جو ہے اب حساب لینے کے لیے ہم کافی ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ جب انسان کے کمپیوٹر کو, جب انسان کو اللہ نے عقل دی ہے, اتنی عقل کی جو ہے وہ سیکنڈز کے جو ہے کمپیوٹر بنا دے رہا ہے, ود ان سیکنڈز جو ہے وہ حساب لگا دیتا ہے, بڑے سے بڑے حساب کو حل کر دیتا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ جس نے چھوٹی سی جو چھوٹا سا دماغ دیا اس کو اللہ نے اتنا پاور دیا, تو پھر وہ اللہ جو ان دماغوں کا خالق ہے اس کے پاس کیسے کیسے کمپیوٹرز ہوں گے, کیسے کیسے جو ہے کیلکولیٹرز ہوں گے جو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے جو بات اللہ نے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ انسان چھوٹی سے چھوٹی بھی نیکی کرے یا برائی کرے, وہ چیز اس کے سامنے حاضر ہوگی. کب؟ قیامت میں. ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اس کا ریکارڈ بک اس کے حوالے کر دے گا. اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا, تمہاری کتاب تمہاری ریکارڈ بک ہے, تم خود پڑھ لو. آج تم خود ہی کافی ہو اپنے حساب و کتاب کے لیے, تمہارے سامنے ہر چیز, ہر منظر سامنے آ جائے گا. ایک ویڈیو جو ہے, ایک کیسٹ آپ کو دے دی جائے, ویڈیو فلیش دے دی جائے, اب دیکھو بھئی آپ کیا کیا, اب دیکھ لو. نہیں مجھے پڑھنا نہیں آتا, بولے پڑھنے کی ضرورت, دیکھنا ہے آپ کو, پڑھنے آئے نہ آئے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے جو پریکٹیکلی جو کیا ہے وہ پورا ریکارڈڈ ہے, ڈیجیٹل ریکارڈنگ ہے. اب انسان کے بنائے ہوئے کیمراز جو اتنا کام کر سکتے تو اللہ کے کیمراز کیسے کام کرتے ہوں گے؟ پورے منظر کے ساتھ سیکنڈز کے حساب سے ہر چیز ریکارڈڈ ہے, اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے رکھ دیں گے. کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا, انکار کرنے کی کوئی مجال ہی نہیں ہے.
انکار کر ہی نہیں سکتا میں یہ کام نہیں کیا بول کے. تو اس وقت انسان کہے گا ما لہذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے بھائی، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، نہ اس میں بڑی سے بڑی بات چھوٹی ہوئی ہے، نہ چھوٹی سے چھوٹی بات اس میں چھوٹی ہوئی ہے، سب کچھ اس کے اندر موجود ہے. کیسی کتاب، میں تو سوچا بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسی کتاب دے. تو یہ اب یہاں پر حضرت لقمان جو اس چیز کو پیش کر رہے ہیں، کیا یہ تربیت کی بنیاد ہے. آپ بچے کو ڈرا کے، بچے کو قانون کا ڈر دکھا کے، یا والد اسٹرکٹ ہیں، اماں ڈراتی ہیں بیٹے دیکھو باپ کے علم میں بات، ابا کے علم میں بات آ گئی تو بھت ماریں گے تم کو، گھر سے نکال دیں گے. اب ہم بچے کو برائی سے بچانے کے لیے یا اس کو نیکی کی طرف ترغیب دینے کے لیے ہم دنیاوی چیزوں کو سامنے رکھ کر اس کو ڈراتے ہیں. کب تک رہے گا یہ؟ کب تک رہے گا؟ جب تک باپ سامنے ہے. کب تک رہے گا؟ جب تک وہ بچہ آپ کے گھر میں ہے. کب تک رہے گا؟ جب تک جو ہے اس قانون کے تحت وہ بچہ رہے. لیکن جیسے اس قانون سے آزاد ہوا، جیسے باپ کے نظروں سے وہ اوجھل ہوا، گھر کے باہر گیا، تو جو چیزیں پروٹیکشن کے طور پر آپ نے اس کو اس کے دماغ میں اپنے بٹھائی وہ چیزیں ختم ہو گئی. اب وہ برائی کرنے کے لیے آزاد. اب اس برائی سے بچانے کے لیے کون سی چیز ہے؟ وہ ایک ہی. آج بچے کے ہر موبائل کے اندر دنیا بھر کی غلاظت ہے، اور خاص طر یہاں کا جو قانون ہے وہ تو معلوم ہے آپ کو. ہر قسم کی عیاشی اور فحاشی موجود ہے. بچہ کمرہ بند ہے، کیا کر رہا نہیں معلوم آپ کو. بچے سو گئے، ہاں سو گئے. کہاں ہے؟ اوڑے ہوئے لحاف کے اندر دیکھ رہا بیٹھ کے. بچہ کہاں نہیں پڑھ رہا ہے، بچہ کتاب کے اندر جو ہے، کتاب کے اندر بچہ اوپر سے کتاب ہے، اندر کیا ہے؟ موبائل. اب یہ چیزیں جو چل رہی ہیں اس کو کیسے بچا سکتے ہیں آپ؟ کیسے روک سکتے ہیں؟ لقمان حکیم کی نصیحت ہے جو قرآن آپ کو پیش کر رہا ہے. اللہ کا ڈر اس کے دل میں داخل کریں آپ. بیٹے چھوٹی سی چھوٹی نیکی کرے گا تو وہ بھی اللہ کے علم میں ہے. چھوٹی سی چھوٹی برائی بھی تو کرے گا، ہماری نظریں نہیں دیکھ رہی ہیں لیکن اللہ کی نظر دیکھ رہی ہے. ان اللہ لطیف خبیر، اس آیت کی انتہا کیا ہے؟ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ باریک سے باریک چیزوں کا بھی علم رکھنے والا ہے، باریک سے باریک چیزوں کے بھی اللہ ظاہر باہر کرنے والا ہے. خبیر، اور ہر بات کو جاننے والا، دل کے جو ارادے ہیں وہ بھی جاننے والا. کوئی چیز سے چھپی نہیں ہے. بیٹے تو ہم سے چھپ سکتا ہے، ہماری نظروں کو جو ہے تو دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے یہ موبائل دلایا، اس کی نظر سے نہیں بچے گا. تو بچے کے دل میں بار 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 اس چیز کو آپ ڈالتے رہیں اور دعا بھی کرتے رہیں. اللہ اس دعا کی برکت سے بچے کو جو اللہ والا بنائے گا، اللہ کے ڈر والا بنائے گا. اگر اس کا ڈر، اللہ کا ڈر اس کے دل میں اگر آ گیا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت جو ہے اس کو جو ہے گمراہ نہیں کر سکتی، اور کوئی طاقت اس کو مجبور نہیں کر سکتی کہ کوئی غلط کام کرے. تو یہ بنیاد ہے، یہ بنیاد ہے. ہمارے بچوں کے دلوں کے اندر اللہ کی خشیت سے معمور کیا جائے، ہمارے بچوں کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر بٹھایا جائے. لوگوں کا ڈر نہیں، قانون کا ڈر نہیں، وہ چھوڑیں، وہ سب دوسری باتیں. جو چیز بحیثیت ایک مسلمان ہمارے بچوں کے دلوں میں اور ہمارے دلوں میں جو پیدا ہونا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا ڈر ہمارے دلوں کے اندر بھی آ جائے اور ہمارے بچوں کے دلوں کے اندر بھی آ جائے. اور چوتھی نصیحت اور پانچویں نصیحت، چھٹی نصیحت اور ساتویں نصیحت، یہ تینوں جو ہے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 17 میں پیش کی ہیں. وہ کیا ہے؟ فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر على ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے. تو پیار سے ہی چل رہی نصیحتیں، سختی سے نہیں، کیونکہ سختی کا مرحلہ گزر گیا، سختی کا مرحلہ گزر گیا. بچے کو سختی آپ کریں گے. حضرت میں اس سے پہلے بھی شاید ذکر کیا ہوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک بہت اچھا اسلوب جو ہے جو علماء تربیت جو پیش کرتے ہیں، حضرت علی سے مروی ہے.
تو وہ فرماتے ہیں بچوں کو تربیت صحیح تربیت کرنے کے لیے جو اصول ہیں، ان اصولوں میں ایک بات کیا ہے کہ فرمایا کہ لاعب سبعا، 7 سال تک جب بچہ جو ہوتا ہے نا وہ کھیل کود میں ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ کھیلو، اس کے ساتھ کھیلو، کھیل میں اچھی باتیں سکھاؤ، کھیل میں تعلیم دو، اسے مارنا نہیں ہے، ڈرانا نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے 7 سال میں ہی جو ہے اللہ کے رسول نے بچے کو مسجد میں لانے کا بھی حکم دیا، اس سے پہلے نہیں۔ اس سے پہلے جو لاتے ہیں بچوں کو، وہ ایک مجبوری اگر ہوتی ہے تو الگ بات ہے، ورنہ ایسی جو لوگ لاتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، سوائے کہ بچہ کا شعور 7 سال سے پہلے ہی اس کو شعور آ گیا اللہ کی عظمت کا، مسجد کا احترام کا، تو الگ بات ہے۔ ورنہ عمومی طور پر 3 سال کے بچوں کو 4 سال لے کر آ جاتے ہیں، بچہ ادھر سے ادھر دوڑتا ہے، ادھر سے کھیلتا ہے، ان کے سامنے سے گزرتا ہے، چلاتا، یہ سب چیزیں کیا ہیں، مسجد کے لائق نہیں ہے، جو بچہ نہیں سمجھ پاتا۔ اس وجہ سے بچے کو مسجد میں لانے کا جو حکم ہے 7 سال سے، تو فرمایا کہ لاعب سبعا، 7 سال تک بچے کے ساتھ کھیل کود میں مشغول رہو، بچے کو پیار سے اپنے سے قریب کرو، کیونکہ بچہ کھیل کود چاہتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ ادب سبعا، اب 7 سال سے اس کے بعد 14 سال تک کی جو عمر ہے یہ ہے اخلاق سکھانے کی۔ اب یہاں بچہ نہیں، بچہ غلط کرے تو بولے بیٹے غلط ہے، نہیں کرنا، بیٹے یہ طریقہ یہ ہے، بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے، کھانے کا طریقہ یہ ہے، پینے کا طریقہ ہے، بات کرنے کا طریقہ، یہ سب اخلاق کے جو ہے اور آداب جو سکھانے کا جو مرحلہ ہے، کب تک؟ 14 سال تک۔ پھر اس کے بعد فرمایا 14 سال جب ہو گئے تو بلوغت کی عمر آ گئی، بچہ بالغ ہو جاتا ہے، نارملی جو ہے بچہ 13-14 میں بالغ ہو جاتی ہے، اس سے اب آج کے دور کے تو جو بچے ہیں وہ تو ماشاءاللہ 11-12 میں بالغ ہو جاتے ہیں۔ اب بچے کی بلوغت کے بعد جو مرحلہ ہے، اب یہ جو مرحلہ جو آتا ہے تو اس میں بچہ کیا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا لگتا ہے، مطلب میں بھی کچھ ہوں، اب میں کیوں ابا کی بات مانوں، میں کیوں اماں کی بات مانوں، یہ خیالات ذہن میں آتے ہیں۔ اب یہاں پر حضرت علی فرماتے ہیں صاحب سبعا، اب اس کے بعد کے 7 سال کا جو مرحلہ ہے اس میں بچے کے ساتھ دوست بن کر رہو، کیونکہ یہ ٹرننگ پوائنٹ کا مرحلہ ہوتا، غلط لوگ جو ہے اچکنے کا مرحلہ ہوتا، ڈیویشن کا مرحلہ ہوتا، ڈائیورشنس ہوتے ہیں۔ تو اب یہاں پر بچے کو اب جتنا جو ہے دوستی کے اعتبار سے بچے سے قریب ہوں گے ماں باپ، اتنا ہی بچہ آپ کے ساتھ کلوز ہوگا، جو کچھ بھی جو اچھا ہو یا برا ہو آپ کے ساتھ بچہ شیئر کرے گا، تو پھر آپ اس کو گائیڈ کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر سختی نہیں چلے گی، تو یہ مار دوں گا، تو یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، نہیں، بند کر دیجئے، آپ کی بکواس نہیں چلے گی۔ اب یہاں پر دوستی کے اعتبار سے آپ کو آگے بڑھنا ہے، اس بچے کے ساتھ دوستی اختیار کریں، اس بچے کے اندر جو کچھ بھی جو چیزیں ہیں اس کو آپ باہر نکالیں دوستی کے اعتبار سے، پھر وہ بچہ جب کھلے گا آپ کے ساتھ میں تو پھر جو ہے اس کو صحیح انداز سے آپ گائیڈ کر سکتے ہیں۔ اور 21 کے بعد فرمایا ثم اترک الحبل علی غاربی، اب اس کے بعد اس کی رسی اس کے اوپر چھوڑ دو۔ ابھی بچہ بول کے جو ہے ماں بولتے 21 سال کا ہی تو بچہ ہوا، 21 سال ہی ہے، میں کیا کروں، نہیں 21 ہو گئے تو پھر ختم، اب ہو گیا، اب وہ خود ہی ذمہ داری اٹھائے اپنی، وہ خود ہی آگے بڑھے، اچھا برا جان گیا، اس کو ایک راہ دے دی گئی، گائیڈنس آپ کا مل گیا، اب اس کو آگے بڑھنا ہے۔ اب کئی لوگ بچہ جو 24 سال 25 سال نہیں بچہ ہے جی، بچہ ہے جو کیا کرے گا جی، وہ کیسے کرے گا، نہیں، اب 21 سال ہو گئے، 21 سال کے بعد اس کی اپنی ذمہ داری، یہ جو تربیتی جو سنہرے اصول ہیں جو تعلیم سے مروی ہیں، تو لہٰذا یہاں پر جو ہے اب جو ہے دینی ذمہ داری کی جو ہے تربیت دی جا رہی ہے۔ اقیم الصلاۃ، ہاں نماز کون سا رکن ہے اسلام کے 5 ارکان میں سے؟ دوسرا رکن ہے، شہادت کے بعد، توحید کے بعد عملی اعتبار سے سب سے اہم ترین چیز نماز اگر نہیں ہے تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ جب تک ایک مسلمان کی سانس باقی ہے نماز باقی ہے، سانس باقی ہے نماز باقی ہے، ہوش باقی ہے نماز باقی ہے، تو لہٰذا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ اس کے بغیر جو ہے چونکہ اسلام نہ جو ہے اسلام کا کوئی عمل جو ہے دنیا میں قبول ہوتا ہے نہ آخرت میں قبول ہوتا ہے، مسلمان کی پہچان نماز ہے۔ تو پھر اس کے بعد فرمایا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، معاشرے کی اصلاح کی فکر کرو، انہیں جو ہے بھلائی کی طرف دعوت دو، بھلائی کی باتیں بتاؤ، لوگوں کو اپنے اطراف میں جو تمہارے ماتحت ہیں ان کو بھلائی کی طرف بلاؤ، اور جو ہے چھٹی نصیحت کیا وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے لوگوں کو روکو، صرف بھلائی کی بات بتانے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا جب تک کہ آپ ان کو برائی سے نہ روکیں۔ نہیں صرف نماز کو بلا لیں، مسجد کو بلا لیں کافی ہو جائے گا، مسجد کو بلا لیں، وہ 40 سال نکل گئے مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے، پھر بھی نماز کے بعد جاتے ہیں درگاہ کو، کیوں؟ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ نہیں ہوا،
منکر کیا ہے نہیں بتایا گیا، اسے روکا نہیں گیا، تو لہٰذا اس سے روکنا بھی ہے جو برائی ہے، اور پھر جب آپ برائی سے روکیں گے تو پھر یہاں پر بات آتی ہے لوگ آپ کے خلاف ہوں گے۔ جب تک آپ اچھی بات بتائیں گے، پازیٹیو وے میں جاتے رہیں گے، لوگ مخالف نہیں ہوں گے آپ کے۔ آؤ بھائی نماز کو نہیں سنا، نکل گیا، نہیں بیٹے نہیں بھائی درگاہ کو نہیں جانا، بھائی درگاہ کو نہیں جانا، شرک نہیں کرنا، 11ویں نہیں، اب یہاں پر لوگ آپ کے مخالف کھڑیں گے۔ نہیں یار منکر کی طرف اگر آپ آئیں گے، منکر سے آپ روکنا شروع کریں گے تو پھر یہاں پر مخالفتوں کا انبار لگے گا، پہاڑ لگ جائیں گے، لوگ آپ کو معاشرہ مخالف ہو جائے گا، اپنے مخالف ہو جائیں گے، تو پھر یہاں کیا ہونا چاہیے؟ تو اللہ فرماتے ہیں وہاں پر جو ہے 7ویں نصیحت یہ ہے کہ جب نہیں منکر کا رزلٹ تم کو ملے گا کہ لوگ مخالف ہو گئے، لوگ آپ کو خود انسلٹ کر رہے ہیں، لوگ آپ کو خود گالیاں دے رہے ہیں، آپ کے خلاف کفر کے فتوے چل رہے ہیں، اب یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے؟ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو کچھ بھی تمہیں تکلیف پہنچ رہی ہے اس پر صبر کرو، صبر کرو، یہی حل ہے اس کا۔ تم بھی اگر خلاف میں کھڑے ہو جائے گے تو کچھ نہیں ہونے والا نہیں، پھر دو فریق بن جائیں گے، آپس میں ٹکراؤ ہوگا، سب ختم ہو جائے گا، گھر میں پھوٹم پھاٹ ہو جائے گی، رشتے کٹ جائیں گے۔ صبر کرو، صبر کرو، دعائیں کرو، ان ذالک من عزم الامور، اور یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ عظیمت والے کام ہیں، انبیاء کے کام ہے، شہداء کے کام ہے، صالحین کے کام، یہ عام لوگوں کے کام نہیں ہے، یہ بڑے بڑوں کے کام ہیں۔ یہ انبیاء کی پوری زندگی جو اسی پر گزری ہے، اور انہوں نے کیا کیا جواب میں؟ صبر کیا۔ انشاءاللہ 5-10 منٹ کے اندر اپنی بات باقی ختم کر دیں گے انشاءاللہ۔ اور تو کتنے ہوئے ہمارے پاس؟ 8-10 میں سے 7 ہوئے جی۔ تو آیت نمبر 18 میں اللہ نے فرمایا، آیت نمبر 18 میں 8ویں نصیحت ہے، اور پھر آیت نمبر 19 میں 9ویں اور 10ویں نصیحت ہے۔ آیت نمبر 18 میں اللہ نے فرمایا، اللہ نے ارشاد فرمایا جو لقمان علیہ السلام کی نصیحت ہے اپنے بیٹے کو، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، کہ تم اپنے گال کو لوگوں سے نہ موڑو، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اترا کر اکڑ کر نہ چلو، کیونکہ اب بول دیے کہ یہ چیز غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ اب ریزن دے رہے ہیں، کیوں اکڑنا نہیں ہے، کیوں تکبر نہیں کرنا ہے، کیوں فخر نہیں کرنا ہے؟ فرمایا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر اترانے والے کو اور اکڑنے والے کو، فخر کرنے کو پسند نہیں فرماتے۔ ریزن بھی دیتی ہے، تو بچے کو سمجھاتے ہیں تو ریزن دینا ضروری ہے، ورنہ پھر بچہ کیا کرتا ہے؟ پھر کہیں اور ریزن تلاش کرتا اپنے اعتبار سے، ہو سکتا ہے کہ غلط ہو سکتا ہے صحیح ہو۔ تو صحیح بات اگر آپ بتا رہے ہیں تو پھر وہاں پر آپ سبب بھی بتائیں کہ بھائی بیٹے یہ چیز ہے، اس کی وجہ سے یہ چیز روکی گئی ہے۔ اب یہاں پر جو 8ویں نصیحت ہے وہ یہ کہ انسان تکبر سے، غرور سے، فخر سے دور رہے۔ اب اس سے پہلے کہ آیات تک جو آیت نمبر 17 میں ذمہ داریاں بتائی گئیں عبادت کے اعتبار سے، معاشرے کی اصلاح کے اعتبار سے، اب ان 2 آیتوں کے اندر اخلاق کی طرف رہنمائی کی گئی۔ اخلاق کیا ہے؟ کہ سب سے پہلے انسان کے اخلاق ظاہر ہونے کے لیے اہم ترین بات کیا ہے؟ کہ انسان تکبر سے دور رہے، فخر سے دور رہے، غرور سے دور رہے۔ تو وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، تم اپنے گال کو لوگوں سے نہ موڑو۔ سعر کہتے ہیں ایک بیماری، عربوں کے اندر ایک بیماری جو ان کے اونٹوں میں رہتی تھی، وہ ایک بیماری اونٹ کو لگتی تھی، اس کو کہتے ہیں سعر۔ تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ اونٹ کی جو ہے گردن ٹیڑھی ہو جاتی، تو ایسی ٹیڑھی کر کے چلتا ہوں۔ تو اس بیماری کا حوالہ دے کر یہاں کہا گیا کہ تم اپنے گال کو اس طرح نہ موڑو، یعنی ایک انسان تمہارے ساتھ بات کر رہا ہے، تم اپنے فخر سے کیا کرو، اس کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے، ڈائریکٹ اس سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ بعض لوگ سلام کرتے ہیں، کوئی جواب نہیں دیتا، کوئی جواب بھی وعلیکم السلام کہیں اور دیکھ کے، یہ چیز کیا ہے؟ ایک انسلٹ ہے۔ آپ سیدھے دیکھ کر براہ راست اس بندے کو سلام کریں یا سلام کا جواب اس کو آپ براہ راست دیں، یہ انسانیت ہے، یہ اسلام سکھاتا ہے۔ فخر و غرور سے انسان کسی سے اعراض کرنا چاہتا ہے، منہ موڑنا چاہتا ہے، جو در حقیقت تکبر کی نشانی، جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر تکبر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے، اور
کبر کے بارے میں رسول اللہ، بس ایک چھوٹی سی بات بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، وہ یہ کہ کبر کے بارے میں اللہ کے سے پوچھا گئی، ایک صحابی آتے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبر سے ہمیں منع کیا گیا، تکبر سے منع کیا گیا، لیکن جو ایک انسان چاہتا ہے کہ وہ اچھے کپڑے پہنے، اچھے انداز سے رہے، اچھے اسٹائل سے رہے، اللہ نے اس کو مال دیا ہے، اس مال کا وہ اظہار کرے، تو کیا یہ بھی کبر میں داخل ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی نہیں، آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ کبر کی دو نشانی ہیں، تکبر کی دو نشانی ہیں، ایک نشانی آپ نے فرمایا کہ الکبر بطر الحق، اور دوسری نشانی فرمایا غمط الناس۔ الکبر تکبر کیا ہے؟ بطر الحق، حق کو ٹھکرا دینا، حق سامنے آ، سچی بات سامنے پیش کی گئی، قرآن حدیث کے سامنے رکھا گیا، نہیں مانتا جی میں، یہ کیا ہے؟ اللہ کے خلاف تکبر، اللہ کے رسول کے خلاف اکڑ، بڑی خطرناک بات، حق بات کو ٹھکرا دینا، یہ کبر کی پہلی نشانی، جو دین کے ساتھ، دنیا والوں کے ساتھ غمط الناس، لوگوں کو حقیر جان، سامنے والے کو حقارت سے اس کے ساتھ پیش آنا، ایک انسان ہونے کے اعتبار سے، ایک مسلمان ہونے کے اعتبار سے جو عزت اس کو دینا وہ نہ دینا۔ اب انسان فخر کر رہا ہے، تکبر کر رہا ہے، کیوں؟ میرے پاس مال زیادہ، میرا پوزیشن زیادہ، میرے پاس جو ہے اللہ نے دولت زیادہ دے دی۔ اب انسان یہاں یہ نہیں سوچتا کہ انسان ہونے کے اعتبار سے تو بھی انسان ہے، وہ بھی انسان ہے، جو تو اللہ نے جو نعمت دی جس پر تو اکڑ رہا ہے، وہی نعمت اللہ چھین بھی سکتا ہے، اس کو دے سکتا، کس بل بوتے پر انسان اکڑ کرے؟ تو اسی وجہ سے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ حدیث قدسی کے اندر اللہ نے فرمایا کہ الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، کہ کبریائی، بڑائی، تکبر یہ میرا حق ہے، میری چادر ہے، اور بڑائی اور عظمت یہ میری لنگی ہے، مطلب میرا حصہ ہے، میری خاص چیز ہے۔ اور فمن نازعنی، اس معاملے میں جو میرے ساتھ اس چیز کو کھینچنا چاہے، مجھ سے لینا چاہے، نازعتہ فی النار، اس کو میں جہنم میں کھینچوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو تکبر کرنے والا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا، اپنے گال پھلا لیتا ہے اور جو ہے فخر سے اتراتا ہے، اکڑ کر چلتا ہے، کسی کی باڈی بن گئی ماشاءاللہ، اب اکڑ کر کے چل رہا، کہاں سے بھی؟ چاہے تو کورونا کی ایک لہر آئے، چلا گیا بیچارہ قبر میں، بڑے بڑے پہلوان چلے گئے، ہاں، کسی کا مال زیادہ ہوگا کر رہا، کسی کا جو ہے منصب زیادہ ہو گیا، پوزیشن بڑھ گیا، اکڑ رہا۔ تو ان اکڑنے والوں کی سزا حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ چیونٹیوں کی طرح بنا دیں گے انہیں۔ کیسے؟ چیونٹیوں کی شکل میں اللہ انہیں بنا دیں گے، چہرے دکھیں گے، یہ فلاں آدمی فلاں آدمی، چہرے کی پہچان ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ چیونٹیوں کی طرح بنا دیں گے، اور لوگ حشر کے میدان میں رون دیں گے انہیں۔ یہ حشر کا عذاب ہوگا، پھر جہنم کا عذاب تو ہوگا ہی ہوگا، جو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں پھینکیں گے اس کبر کی وجہ سے۔ تو لہٰذا تکبر اور فخر و غرور، انسان اس سے ہمیشہ دور رہے، خاص کر ہماری خواتین، کسی کے پاس مال زیادہ آ گیا، کسی کے شوہر اچھا کمانے لگ گئے، کسی کے پاس جو ہے کوئی جو ایسی نعمت آ گئی جو دوسری عورت کے پاس نہیں ہے، تب یہاں پر اکڑ کر اترا کر، کسی کے بینگلز نہیں تھے، اب بینگلز ان کو آ گئے سونے کے، اب جب بھی بات کرتے ہیں کیسی ہو ہلا کے کیا بتانا کہ میرے پاس بینگل آ گئی۔ یہ چیزیں کیا فخر کی علامت ہیں، غرور کی علامتیں؟ اللہ نے آپ کو دیا ہے، الحمدللہ شکر ادا کریں، لیکن جس کے پاس نہیں ہے اس پر آپ اکڑ کر اظہار کریں، ادھر حقیقت جو ہے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور جو ہے اس کے بعد اللہ نے ایک اور جگہ سورہ بنی اسرائیل اللہ نے ارشاد فرمایا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تمہارے اکڑ کی وجہ سے نہ تم جو ہے زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ تم جو ہے پہاڑ کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو، اپنے اکڑ کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہو، تم وہی 5 فٹ 6 فٹ کی اتنی رہو گی، تمہارے اکڑ سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، لیکن جہنم میں تو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ بچائے۔ اور نویں نصیحت کیا ہے، جو آخری جو آیت ہے اس ضمن میں، وہ ہے وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ یہ آیت کا اختتام ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ 2 نصیحتیں کی ہیں۔ نویں نصیحت یہ ہے کہ تم اپنے چال کے اندر میانہ روی اختیار کرو، درمیانی چال چلو، نہ اکڑ کی نہ جو ہے اللہ تعالیٰ نرم چال۔ اللہ نے فرمایا یمشون فی الارض حونا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا، کہ اللہ کے جو رحمان کے بندے ہیں وہ زمین پر نرم چال چلتے ہیں۔ نرم چال سے مراد کیا ہے؟
اکڑ والی چال نہیں، لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتے ہیں۔ اب اسی کے بارے میں یہ حدیث بھی آتی ہے، حضرت عمر کی ایک روایت بھی آتی ہے جس میں انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی جو بیمار کی طرح چل رہا تھا، تو انہوں نے پوچھا کہ تم بیمار ہو؟ کہا کہ نہیں، اللہ نے فرمایا کہ جو ہے نرم چال چلو، اس لیے چل رہا ہوں اس طرح۔ تو کہا کہ کوڑا اٹھایا، سیدھے چلو۔ کیونکہ یہاں پر نرم چال سے مراد بیمار کی چال نہیں ہے، بلکہ درمیانی چال ہے، اکڑ والی چال نہ ہو۔ تو وقت فی مشق، اپنے جو ہے چال کے اندر، اپنے چلنے کے انداز میں تم جو ہے میانہ روی اختیار کرو۔ یہاں تک کہ نماز کو آنے کے لیے بھی یہ کہا گیا کہ بھاگ کرنا ہو، وقار کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، درمیانی چال کے ساتھ نماز کے علاوہ، یعنی کہ جماعت چھوٹ گئی تو چھوٹ گئی، پڑھ لو بعد میں، لیکن بھاگ کرنا ہو۔ تو نرم چال انسان اپنے ہر معاملے اختیار کرے۔ اسی طرح آخر میں وغضض من صوتک، اپنی آواز کو بھی دھیمی کرو، بلند نہ کرو۔ کیوں؟ بلند آوازیں اگر آپ دیکھیں گے تو سب سے زیادہ بلند آواز کس کی ہے؟ گدھے کی ہے، جو مکروہ آواز ہے، کوئی انسان پسند نہیں کرتا۔ ان انکر الاصوات، جو سب سے جو بدترین جو آواز ہے وہ کیا ہے؟ صوت الحمیر۔ اگر بلند آواز میں اگر جو خیر ہے، بلند آواز میں اگر اچھائی ہے تو پھر سے گدھے کی آواز کو انسان اچھا کہہ سکتا تھا۔ تو گدھے کی آواز یہ جو ہے ایک جو ہے اس کو برا جانتا ہے، اور گدھے کی آواز جب سنو تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ کون بتلائیں گے؟ گدھے کی آواز اگر ہم سنیں، کہیں گدھا جو ہے چلا رہا ہے، تعوذ من الشیطان، شیطان کی پناہ، شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اس لیے کہ اس نے شیطان کو دیکھا، شیطان کو دیکھتا ہے چلاتا، اور سائنس کہتی ہے کہ گدھے کی آنکھوں کی جو ریز ہیں وہ جو ہے ایسے جو کچھ اس کے اندر کچھ ایسے ریز ہیں جس سے جو ہے وہ غیر مرئی چیز کو دیکھ سکتا، جو انسان نہیں دیکھ سکتا۔ تو لیکن حدیث میں اس بات کا ثبوت ہے کہ مرغا جو ہے، مرغا فرشتوں کو دیکھتا ہے، تو لہٰذا جب مرغا جو ہے بانگ دے یا وہ چلائے تو تم اللہ سے رحمت کی دعا کرو، کیونکہ اس نے فرشتے کو دیکھا۔ اور گدھا اگر چلائے تو اللہ تعالیٰ سے شیطان سے پناہ مانگو، اللہ سے جو پناہ مانگو شیطان کے شر سے، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، کیونکہ اس نے کس کو دیکھا ہے؟ شیطان کو دیکھا۔ اب اسی وجہ سے میری آخری بات ہے، اسی وجہ سے انسان جب غصہ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ چہرہ بدل جاتا، لال پیلا ہو جاتا، چہرے کی حیت بگڑ جاتی ہے، آواز پھول جاتی ہے، آواز بلند ہو جاتی ہے۔ اب یہ کہاں سے؟ الغضب من الشیطان، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ شیطان سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ انسان غضبناک ہو جائے، وہاں پر شیطان کی کارکردگی ہوتی ہے، وہاں شیطان حاضر ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ جب اس کو وضو کر لو، حالت بدل لو، یا جہاں ہے وہاں سے نکل جاؤ، کیونکہ وہاں پر شیطان حاضر ہو گیا، یا کم از کم جو آخر اس سے بھی کچھ مسئلہ حل نہ ہو تو وضو کر لو، کیونکہ شیطان کس سے بنا ہے؟ آگ سے۔ تو وضو کیا ہے؟ اس آگ کو بجھا دیتا ہے۔ یہ سب حکمتیں ہیں اس سلسلے میں۔ تو یہاں پر یہ کہا گیا، اور خاص طور پر جب انسان غصے میں ہو جائے اور وہ غصہ والدین پر اتارتا ہے تو اس سے بڑھ کر بدبخت اور کوئی نہیں ہے، اس سے بڑھ کر گدھا اور کوئی نہیں ہے۔ صوت الحمیر ہے۔ صوت الحمیر کیا ہے؟ گدھے کی آواز سب سے بری ہے، اور اس سے برا انسان وہ ہے جو اپنے والدین پر چلائے۔ یہ پورے والدین کے سلسلے میں یہ حقوق ہے نا، اولاد اور والدین کے حقوق کو جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ تو سوائے جو آواز کو بلند کرنا جہاں مشروع ہے شریعت میں، وہاں پر بلند کی جائے۔ کہاں پر؟ ابھی مؤذن صاحب نے آواز بلند کی، یہ شریعت میں مشروع ہے، اذان بآواز بلند کی دی جائے، لیکن عمومی بات چیت انسان آہستگی سے کرے، جتنے نارمل انداز سے جتنا کر سکتا کرنا ہے، لیکن آواز کو چیخنے چلانے کے اس میں اس کو بدلنا نہیں ہے، اور اس سے جو مسئلے حل نہیں ہوتے بلکہ اور بگڑ جاتے ہیں۔ اور خاص طور والدین کے ساتھ ادب جو اللہ نے بیان کیا ہے، اس میں انسان خاص طور والدین کے اوپر چلانا یا ان کے خلاف جو ہے کچھ جو ہے اول فول بکنا، یہ جو ہے کسی بھی طرح ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو چیزیں ہم نے سنی ہیں ان قرآنی آیات کی روشنی میں، اللہ ان سب پر ہمیں عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے، ہمارے بچوں کی اصلاح فرمائے، ہماری بیویوں کی اصلاح فرمائے، جو بیویاں ہیں ان کے شوہروں کی اصلاح فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو سکون کا گہوارہ بنائے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ جس طرح یہاں اپنے فضل و کرم سے اس مبارک مجلس میں جمع فرمایا ہم سب کو، اللہ تعالیٰ
بہتر انداز سے اپنی جنت الفردوس میں جمع فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہ بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.